میں، مدنی قافلے میں، سنتوں بر اجتماع میں، مدنی دورے میں تو یوں شرکت کرتے ہیں الحمدللہ عز و جل۔ علم دین کے بھی کئی ہمیں موقع حاصل ہوتے رہتے ہیں، اور علم کی برکتوں کے کیا کہنے کہ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اپنے دین کا علم سیکھنے صبح چلا یا شام کو چلا وہ جنتی ہے۔ تو پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ہمیں مدرسۃ المدینہ برائے بالغان کا بھی ایک خوبصورت مدنی کام حاصل ہے کہ اس کے ذریعے ہم قرآن پاک سیکھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ دعوت اسلامی میں الحمدللہ مدرسۃ المدینہ آن لائن کی بھی سہولت ہے۔ یہ قرآن پاک درست مخارج کے ساتھ پڑھنا، درست مخارج کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کرنا۔ ہم غور کریں کہ ہم میں سے کتنے ہی ایسے کہ جنہوں نے بہت ساری چیزیں اپنی دنیا کے لیے سیکھنے کی کوشش کی کہ میری دنیا کا یہ کام، کوئی کبھی لینگویج سیکھیں گے، کبھی کوئی کورس کریں گے، کبھی کوئی وہ پروگرامنگ سیکھیں گے کہ میرا یہ جو ہے وہ اس کے ذریعے مجھے مال حاصل ہوگا، دنیا حاصل ہوگی، اس کے ذریعے سے میرے پیپر مضبوط ہو جائیں گے، اس کے ذریعے سے میری جاب زیادہ اچھی ہو جائے گی، میرا کاروبار بہتر ہو جائے گا، میری جو ہے وہ نوکری بہتر ہو جائے گی، میرا مال بڑھ جائے گا۔ اب اس کے ذریعے دنیا اور مال کی جو ہے وہ ہمیں جب وہ ترقی کا ذہن ملتا ہے کہ ہم دنیا کے یہ کورس کر لیں، لینگویج سیکھ لیں، فلاں پروگرامنگ سیکھ لیں، لیکن وہ قرآن پاک جس کے درست پڑھنے کے ساتھ ہماری نماز وابستہ ہے، وہ قرآن پاک جس کے پڑھنے پر، جس کے دیکھنے پر، جس کے چھونے پر، جس کے سننے پر عبادت ہے، وہ قرآن پاک جس کی تلاوت کی برکتیں قبر میں بھی ظاہر ہوتی ہیں۔ جو سورہ ملک شریف کی روز تلاوت کرتا ہے رات میں، وہ عذاب قبر سے محفوظ رہتا ہے۔ اور کتنی برکت ہے قرآن پاک کی۔ اب یہ کہ ہمارے پاس بڑی جب وہ معذرت کے ساتھ کہ آج ہمارے پاس طرح طرح کے سوشل میڈیا اور جب وہ انٹرنیٹ اور دیگر کاموں کے لیے تو وقت ہے، لیکن افسوس قرآن پاک کے لیے ہمارے پاس وقت نہ بچا۔ قرآن پاک کی تلاوت کے لیے، قرآن پاک کو سیکھنے کے لیے، قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے، قرآن پاک کو پڑھنے کے لیے افسوس ہمارے پاس آج وقت نہ بچا۔ کتنے ایسے نوجوان، کتنے مہینے گزر جاتے، کتنے دن گزر جاتے، قرآن پاک کی تلاوت نہیں کی، قرآن پاک کو کھول کے دیکھا، قرآن پاک کی تلاوت کی۔ کتنے مہینے اور سال گزر گئے، ہم نے ختم قرآن کیا، یعنی مکمل قرآن پاک ختم کیا، پہلے سپارے سے 30ویں سپارے تک۔ کس طرف ہم چل پڑے، رب کا کلام پڑھنے کی ہمارے پاس فرصت نہیں بچی، رب کا کلام سیکھنے کی ہمارے پاس فرصت نہ بچے۔ ہمارے وقت میں، ہمارے معاملات میں ہم نے اپنے آپ کو اتنا بزی کر لیا، ہم نے اتنا اپنے آپ کو دنیا داری میں جو وہ گما لیا، ہم نے اتنا اپنے آپ کو مصروف کر لیا کہ رب کا کلام پڑھنے کا وقت نہیں بچا۔ یہ میرے پیارے میٹھے اسلام میں دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہمیں قرآن پاک سیکھنے کا، قرآن پاک پڑھنے کا بھی ذہن دیتا ہے۔ تو مدرسۃ المدینہ برائے بالغان میں جو ہے وہ آپ داخلہ لے لیں، قرآن پاک درست مخارج سے پڑھنا سیکھیں۔ انشاءاللہ عز و جل مدرسۃ المدینہ برائے بالغان کی برکت سے نہ صرف قرآن پاک درست مخارج سے پڑھنا سیکھ لیں گے، نماز کے مسائل بھی انشاءاللہ سیکھنے کا موقع ملے گا، نماز درست ہو جائے گی، مدنی قافلوں میں سفر کریں گے انشاءاللہ عز و جل علم دین ملے گا، نماز کے مسائل سیکھیں گے، وضو غسل کا طریقہ آ جائے گا، اور بہت ساری ایسی جو ہے وہ معلومات جو ایک بنیادی طور پر ایک مسلمان کے لیے جن کو سیکھنا جو ہے وہ لازم ہے۔ ہماری بنیادی چیزیں یہ کئی علم ایسے ہیں جو ہم پر سیکھنا فرض ہیں، اور اس کے باوجود اگر کوئی نہیں سیکھتا تو اب وہ گناہگار بھی ہے۔ تو فرض علوم کے حوالے سے تو ہمیں بہت زیادہ جو اپنا مائنڈ جب بنانا پڑے گا۔ اور یہ پیارے میٹھے اسلام الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت سے، ان سنت و بر اجتماعات کی برکت سے یہ سوچ، یہ ذہن ملتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ ہمیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں استقامت بھی عطا فرمائے، اخلاص بھی عطا فرمائے، اور ہمیں علم دین کا شوق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے نگران شورا کو بھی سلامت رکھے، برکت عطا فرمائے کہ الحمدللہ عز و جل ہمارے اٹلی کے
شہر بریشیا کو آج سنت و برا اجتماع مل گیا اور نگران شورا تشریف لائے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے جب وہ ابھی جو مدنی پھول ملیں گے، بیان جو ملے گا، اس سے برکتیں حاصل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے، اور ہم اپنے بریشیا میں نیکی کی دعوت کو عام کرنے کا ذہن لے کر چلیں، کہ سنتیں عام کرنے کا ذہن لے کر چلیں. ایک وہ کہتے ہیں نا کہ ایک اجتماع میں آنا کہ وہ رسمی نہ ہو، ہمارا جو ہے وہ ایک ذہن ہو کہ ہم نے اپنے ذریعے سے نیکی کی دعوت کی خدمت کرنی ہے، اپنے ذریعے سے علم دین کو پھیلانے، اس کو آگے پہنچانے کا کوئی ذریعہ بننا ہے. ایسی سوچ اپنا جو ہے وہ ایسا مائنڈ بنا کے چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ پیارے حبیب کا صدقہ ہمیں علم نافع عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نویت سنت الاعتکاف. اگر موبائل فون بند کر کے تھوڑی دیر کے لیے بھول جائیں تو شاید بیان کے زیادہ فوائد حاصل ہوں. موبائل فون رکھ دیں پلیز، مہربانی کریں. آپ ریکارڈنگ کریں گے یا کچھ بھی تو توجہ آپ کی موبائل فون میں ہی ہوگی، تو جو اللہ اور اس کے رسول کا جو ہم کلام سنیں گے، بیان سنیں گے، اس کی برکت زائل ہونے کا اندیشہ رہے گا. لہذا مہربانی کر کے اول تاخیر موبائل فون کچھ دیر کے لیے بھول جائیں. سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، تم میں سے قیامت کے روز میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑے ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اٹلی
یہ یورپ کا ایک ملک ہے اور یورپ میں کئی ممالک ہیں، اس میں ایک ملک اٹلی بھی ہے اور اس کا شہر ہے بریشیا۔ اس میں الحمدللہ مسجد محمدیہ مسجد میں ہماری حاضری ہے اور الحمدللہ دعوت اسلامی کا سنت و بھرا اجتماع ہے۔ نیت کر لیجئے اللہ کی رضا کے لیے اول تاخیر بیان میں شریک رہیں گے۔ جب کوئی اچھا کام آپ کرنے جا رہے ہیں تو میں آپ کو بچوں کی ایک لوجک بتاؤں۔ جب بچے ایک ساتھ بیٹھیں گے نا تو ان کو سنبھالنا مشکل ہے۔ بچے زیادہ بھی ہوں مگر الگ الگ بیٹھیں گے نا، اب دیکھو یہ مدنی منا بیٹھا ہے نا، اس کو یہ ویسے بیٹھا رہے گا، لیکن جب یہ قوم ایک ساتھ رہے گی نا تو پھر اس کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ تو ایک کو ادھر لے لیں، ایک کو ادھر لے لیں، ایک کو ادھر لے لیں، پیار سے۔ بچوں کا بھی دل ٹوٹتا ہے تو بچوں کو بھی پیار اور محبت سے، اس سے ان کی بھی تربیت ہوگی۔ اب اس کو یہاں لے لیں، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں، ایک شمال میں، ایک جنوب میں، ہاں، اور ان کو یہ پیچھے لے لیں، اویس بھائی کے ساتھ لے لیں، ہاں ماشاءاللہ۔ ماشاءاللہ، ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے کچھ کروں؟ چلے تو یہ گھروں میں بھی یہی ہوتا ہے، ڈانٹنے کے بجائے حکمت عملی کے ساتھ بچوں کو ٹیکل کرنا چاہیے، اور ڈانٹتے رہیں گے تو نتیجہ خراب ہی نکلتا ہے۔ عموماً زیادہ ڈانٹنے سے بھی لوگ ڈھیٹ ہو جاتے ہیں، تو بچے جہاں بھی ایک ساتھ ہوں، الگ الگ کر دیں گے نا تو یہ جب الگ الگ ہو جائیں گے تو یہ کس کے ساتھ لگیں گے؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اچھی اچھی نیتیں کر لیں گے تو انشاءاللہ ثواب بڑھے گا۔ تو نیت کر لیجئے کہ اللہ کی رضا کے لیے سنت و برے بیان میں شریک رہوں گا عز و جل۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن سمورہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک بار سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور ارشاد فرمایا کہ آج رات میں نے ایک عجیب خواب دیکھا کہ ایک شخص کی روح قبض کر لی گئی۔ ایک شخص کی روح قبض کرنے کے لیے ملک الموت علیہ السلام، موت کے فرشتے تشریف لائے، لیکن اس کا ماں باپ کی اطاعت کرنا سامنے آ گیا اور وہ بچ گیا۔ ایک شخص پر عذاب قبر چھا گیا، اس کے وضو کی نیکی نے اسے بچا لیا۔ ایک شخص کو شیطان نے گھیر لیا لیکن ذکر اللہ کرنے کی نیکی نے اسے بچا لیا۔ ایک شخص کو عذاب کے فرشتوں نے گھیر لیا لیکن اسے اس کی نماز نے بچا لیا۔ ایک شخص کو دیکھا کہ پیاس کی شدت سے زبان نکالے ہوئے تھا، ایک حوض پر پانی پینے جاتا مگر لوٹا دیا جاتا، کہ اتنے میں اس کے روزے آ گئے اور اس کی اس نیکی نے اس کو سیراب کر دیا۔
ایک شخص کو دیکھا کہ اس کے آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے اندھیرا ہی اندھیرا ہے، اور وہ اس اندھیرے میں حیران اور پریشان ہے. تو اس کے حج اور عمرے آ گئے اور ان نیکیوں نے اس کو اندھیرے سے نکال کر روشنی میں پہنچا دیا. ایک شخص کے جسم اور چہرے کی طرف آگ بڑھ رہی تھی اور وہ اپنے ہاتھ سے بچا رہا ہے، تو اس کا صدقہ آ گیا اور اس کے آگے ڈھال بن گیا اور اس کے سر پر سایہ کر دیا، یعنی اس کو آگ سے بچا لیا. ایک شخص کو عذاب کے فرشتوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا، لیکن اس کا امر بالمعروف و نہی عن المنکر، یعنی نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے منع کرنا، یہ نیکی آ گئی اور اس نے اسے بچا لیا اور رحمت کے فرشتوں کے حوالے کر دیا. ایک شخص کو دیکھا جو گھٹنوں کے بل بیٹھا ہے، لیکن اس کے اور اللہ کے درمیان ایک حجاب ہے، ایک پردہ ہے، مگر اس کا حسن اخلاق آ گیا اور اس کے حسن اخلاق نے آ کر وہ پردہ ہٹا دیا اور اس کو اس کے رب سے ملا دیا. ایک شخص پل صراط پر کھڑا تھا اور ٹہنی کی طرح لرز رہا تھا، لیکن اس کا اللہ کے ساتھ حسن ظن، یعنی اللہ کے ساتھ اچھا گمان کہ اللہ تعالیٰ مجھ پر رحمت ہی فرمائے گا، یہ اچھا گمان آ گیا اور اس نیکی نے اسے بچا لیا اور وہ پل صراط سے گزر گیا. ایک شخص تو پل صراط پر گھسٹ گھسٹ کر چل رہا تھا، اس کا مجھ پر درود پاک پڑھنا آ گیا اور اس نیکی نے اس کو کھڑا کر دیا اور پل صراط سے پار کرا دیا. میری امت کا ایک شخص جنت کے دروازوں کے پاس پہنچا تو وہ سب اس پر بند تھے کہ اس کا لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا آیا اور اس کے لیے جنتی دروازے کھل گئے اور وہ جنت میں داخل ہو گیا. سبحان اللہ. میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، کتنی پیاری حدیث ہے، اور اس حدیث پاک کو پڑھ کر یا سن کر ہمیں نیکی کرنے کا جذبہ نصیب ہوتا ہے. یعنی یہ وہ اعمال ہیں کہ جو جہنم سے بچا رہے تھے. ان اعمال نے جہنم سے بچایا، عذاب نار سے بچایا، پریشانیوں سے بچایا، گھبراہٹوں سے بچایا اور بچا لیا، اس کو بچا لیا. اندھیرے میں تھا تو اجالا دے دیا، پریشان تھا پریشانی دور ہو گئی، آگ آ رہی تھی آگ سے بچ گیا، اور اس کو اللہ کی رحمت سے کامیابیاں کامرانیاں نصیب ہوتی چلی گئیں. نیکی یہ جہنم سے بچاتی ہے، یہ یاد رکھیے گا. نیکی یہ جہنم سے بچاتی ہے، لہذا کبھی بھی کسی نیکی کو چھوڑنا نہیں چاہیے. دیکھیے کسی کا صدقہ کام آیا، کسی کا حج اور عمرہ کام آیا، کسی کے ماں باپ کی فرما برداری اس کے کام آ گئی، نماز کام آ گئی، وضو کام آ گیا، نیکی کی دعوت دینا برائی سے منع کرنا کام آ گیا. کتنی نیکیاں تھیں جو کام آ گئیں. کسی کو روزہ کام آ گیا، کسی کو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا کام آ گیا، کسی کا ذکر اللہ کرنا کام آ گیا، کسی کا لا الہ الا اللہ کا ورد کرنا کام آ گیا. یہ سوچئے میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں کہ ہم جو دنیا میں جی رہے ہیں، کیا ہمیں روزہ رکھنے کا موقع نہیں ملتا؟ کیا ہمیں نیکی کی دعوت دینے اور برائی سے منع کرنے کا موقع نہیں ملتا؟ کیا صدقہ کرنے کا موقع نہیں ملتا؟ کیا ہم کسی کی مدد کر دیں؟ آپ کے اندر یورو چلتا ہے نا، 5 یورو دے دیا،
1 یورو دے دیا, 10 یورو دے دیے. صدقہ ایک ہماری بڑی تعداد ہے, صدقہ نہیں دیتی. بلاؤں سے بچنے کا ذہن کس کا نہیں ہوتا, مگر یاد رکھے صدقہ وہ نیکی ہے کہ صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے. یہ نیت کر لیں, روزانہ صدقہ نکالیں, روزانہ صدقہ نکالیں. غریب امیر سب کو مشورہ دے رہا ہوں, امیر اپنے جیب کے مطابق صدقہ دے, غریب اپنے جیب کے مطابق صدقہ دے. ایسا غریب کون ہے جو 1 یورو بھی صدقہ نہ دے سکے؟ ایسا تو بہت مشکل ہے کہ وہ 1 یورو بھی نہ دے, جبکہ وہ جانتا ہو. اس کو جاننا چاہیے کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے مال بڑھتا ہے, گھٹتا نہیں ہے. یہ ادھر بٹھا کر رکھیں, دماغ میں بٹھا کر رکھیں کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال بڑھتا ہے, کبھی کم نہیں ہوتا. یہ ممکن ہی نہیں ہے. جیسے عاجزی کرنے سے عزت بڑھتی ہے نا, جو اللہ کے لیے عاجزی کرے گا نا, تواضع کرے گا, اللہ کے لیے انکساری کرے گا, تو اس کی عزت میں اضافہ ہی ہوگا. اپنے کو ڈر لگتا ہے نا یار, اپنے معافی مانگیں گے, عاجزی کریں گے, یوں کریں گے, اپنی بے عزتی ہو جائے گی. تھوڑی ٹھاٹ ماٹ ہونا چاہیے, بیٹھنے کی جگہ ایسی ہونی چاہیے. ہم لوگ یوں عزتیں ڈھونڈتے ہیں. حقیقت جو میں جو سمجھ پا رہا ہوں, عزت عاجزی میں. یہ یاد رکھیے گا, عزت جو نا عاجزی میں, عزت انکساری میں. میں آؤں, میرے لیے جگہ نمایاں ہونی چاہیے. آپ کو جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جائے, لوگ آپ کی عزت کریں گے, یار یہ اچھا آدمی ہے. ورنہ لوگ کہیں گے یار یہ تکبر کرتا ہے, یہ دکھاوا کرتا ہے, اس کو بڑی پھونپھا ہے. عزت نہیں کرتے لوگ. ہمارے عموماً عاجزی نہیں ہے. عاجزی زبان کی نوک کی حد تک ہے. عاجزی ہونی چاہیے, انکساری ہونی چاہیے, تواضع ہونی چاہیے. میں سب سے برا ہوں, بس یہ جذبہ ہونا چاہیے. کیا جذبہ ہونا چاہیے؟ میں سب سے برا ہوں. عموماً ہمارے یہاں یہ ایک عجیب کلچر ہے کہ ہمارے عاجزی کا اتنا تصور نہیں ہے. ہم نے لباس میں اپنی عزت بنائی ہوئی ہے, اپنے پھونپھا میں اپنی عزت بنائی ہوئی ہے, رکھ رکھاؤ میں عزت بنائی ہوئی ہے, پروٹوکول میں ہم نے اپنی عزت بنائی ہوئی ہے کہ یہ ہو تو یہ ہو تو یہ ہو. کوئی آپ کو عزت دیتا ہے, کوئی آپ کو اونچی جگہ پر یا مطلب کہ عزت کی جگہ پر بٹھاتا ہے, تو یہ تو اچھی بات ہے. عزت کو دے تو عزت لینی چاہیے, لیکن عزت کا تقاضا نہیں ہونا چاہیے. عزت کی ڈیمانڈ نہیں ہونی چاہیے کہ میں آؤں تو میرے لیے عالی شان اور شاندار ایک مسند تیار ہو تو میں اس پر بیٹھوں گا, تبھی میری عزت ہوگی. کوئی آپ کو عزت کی جگہ پر بٹھا رہا ہے تو بیٹھیں, یہ اچھی بات ہے. تو اللہ عاجزی عطا کرے, اللہ انکساری عطا کرے, اللہ تواضع عطا کرے. جو بھی عاجزی انکساری کرے گا نا, اس کی انشاءاللہ عزت میں اضافہ ہوگا. یہ بھی نیت کریں اپنے عاجزی کریں گے, یعنی خود کو دوسرے سے گھٹیا سمجھیں گے, کمتر سمجھیں گے. یعنی خود کو دوسرے سے کمتر سمجھیں گے, یار یہ میرے سے اچھا ہے, یہ میرے سے اچھا ہے, یہ میرے سے اچھا ہے. یہ انشاءاللہ, کیونکہ اس کی ضد جو ہے نا وہ تکبر ہے, اور تکبر حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. یعنی تکبر کیا کہ میں اس سے بہتر ہوں. شیطان نے کہا تھا نا انا خیر منہ, میں اس سے بہتر ہوں. شیطان نے تکبر کیا, ابا واستکبر قرآن کہتا ہے, اسے تکبر کیا. وکانا من الکافرین, اور کافروں میں سے ہو گیا. تکبر نہیں کرنا. مال ہے, دولت ہے, عزت ہے, شہرت ہے, منصب ہے, تکبر کبھی بھی نہ کریں. تکبر جہنم میں لے جانے والا کام ہے. عاجزی جنت میں لے جانے والا کام ہے. عاجزی نیکی ہے, عاجزی نیکی ہے, تکبر گناہ ہے. ہمیں نیکی کرنی ہے. نیکی جہنم سے بچائے گی, نیکی جہنم کی آگ سے بچائے گی. نیکی اس خطرناک ترین وقت سے بچائے گی کہ جس کا ذکر انتہائی دل ہلا دینے والا ہوتا ہے. ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سیدنا کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا, اے کعب, ہمیں
ڈر والی کچھ باتیں بتاؤ. تو حضرت سیدنا کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی امیر المومنین اگر آپ قیامت کے روز 70 انبیاء کرام کے عمل لے کر بھی آئے نا تو قیامت کے احوال دیکھ کر انہیں حقیر جاننے لگیں گے. یعنی قیامت کا اتنا زبردست احوال ہے, قیامت کی اتنی زبردست ہولناکیاں ہیں کہ 70 انبیاء کرام جتنے بھی اعمال لے کر آئے نا تب بھی اس ہولناکی اور اس دہشت میں ان نیکیوں کو, ان اعمال کو کم سمجھیں گے آپ. اس پر امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کچھ دیر کے لیے آپ نے سر جھکا لیا, پھر ارشاد فرمایا ایک آپ مزید سنائیں. انہوں نے عرض کی امیر المومنین اگر جہنم میں سے بیل کے ناک جتنا حصہ مشرق میں کھول دیا جائے نا جہنم کا, بیل کا ناک کتنا ہوگا, اگر بیل کے ناک جتنا حصہ جہنم کا اگر مشرق میں کھول دیا جائے تو مغرب میں موجود شخص کا دماغ اسی گرمی کی وجہ سے ابل کر بہ جائے. یہ ہے جہنم کی آگ کی تپش. کتنا؟ بیل کے ناک جتنا. اس پر امیر المومنین نے کچھ دیر کے لیے سر جھکا لیا, پھر ارشاد فرمایا کعب اور سنائیں. عرض کی امیر المومنین قیامت کے دن جہنم اس طرح بھڑکے گا کہ کوئی مقرب فرشتہ یا نبی ایسا نہ ہوگا جو گھٹنوں کے بل اللہ کے یہاں گر پڑے اور یہ نہ کہے ربی نفسی نفسی. مگر نفسی نفسی کا لفظ آپ نے سنا ہوگا. یہ حال ہے جہنم کا, ایسا دبدبا ہے, ایسی خطرناک ہے جہنم کی آگ. حضرت سیدنا کعب الاحبار نے مزید بتایا جب قیامت کا دن آئے گا اللہ تعالیٰ اولین آخرین کو ایک ٹیلے پر جمع فرمائے گا, اونچی جگہ پر ٹیلے پر جمع فرمائے گا. پھر فرشتے نازل ہو کر صفے بنائیں گے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا جبرائیل جہنم کو لے آؤ. اللہ اللہ. تو سیدنا جبرائیل علیہ السلام جہنم کو اس طرح لے کر آئیں گے کہ اس کی 70,000 لگامیں ہوں گی. 70,000 70,000 جہنم کی لگامیں ہوں گی اور لگاموں سے اس کو کھینچا جا رہا ہوگا. پھر جب جہنم مخلوق سے 100 برس کے فاصلے پر ہوگی نا, 100 برس کا فاصلہ یعنی 100 راہ, ایک تیز رفتار گھوڑا 100 سال تک دوڑتا چلا جائے, دوڑتا چلا جائے, دوڑتا چلا جائے, کتنا دور تک پہنچے گا؟ یہ 100 برس ہو گئے. جو مخلوق سے جہنم 100 برس کی راہ پر ہوگا تو اس میں اتنی شدید بھڑک پیدا ہوگی جس سے مخلوق کے دل دہل جائیں گے. سوچئے کتنی دور ہوگی جہنم, مخلوق کے دل دہل جائیں گے. پھر جب دوبارہ بھڑک پیدا ہوگی تو ہر مقرب فرشتہ اور نبی و مرسل گھٹنوں کے بل گر جائے گا. پھر جب تیسری مرتبہ بھڑکے گی تو لوگوں کے دل گلے تک پہنچ جائیں گے اور عقلیں گھبرا جائیں گی, یہاں تک کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام عرض کریں گے میں تیرے خلیل ہونے کے صدقے صرف اپنے لیے سوال کرتا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام عرض کریں گے یا اللہ میں تیرے خلیل ہونے کے صدقے صرف اپنے لیے سوال کرتا ہوں. ایسا قسم ہوگا. حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کریں گے یا الہی میں اپنی مناجات کے صدقے صرف اپنے لیے سوال کرتا ہوں. اپنی نجات کے لیے سوال کریں گے. انبیاء کرام کی تو شان ہی کچھ ہو رہے نا, وہ تو معصوم ہے, لیکن یہاں تعلیم ہو رہی ہمارے لیے. حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام عرض کریں گے یا اللہ تو نے مجھے جو عزت دی اس کے صدقے میں صرف اپنے لیے سوال کرتا ہوں,
اس مریم کے لیے سوال نہیں کرتا جس سے مجھے جنا ہے. دیکھیے یہ عالم ہوگا جہنم کا. نفسی نفسی سب اپنی اپنی کریں گے. ایسا قیامت کا یہ ہولناک وقت ہوگا میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلام بھائیوں. جو ہم نیکیاں چھوڑ رہے ہوتے ہیں نا, نیکیوں کی ہم کو آج کے دور میں پرواہ نہیں ہوتی, کہ قیامت کے روز بیٹا ماں سے کہے گا ماں ایک نیکی دے دے. ماں ایک نیکی نہ دے گی. ماں بیٹے کو کہے گی بیٹا میں نے تجھے پالا پوسا جنا اتنی تکلیف اٹھائی, ایک نیکی دے دے. بیٹا ایک نیکی نہ دے گا ماں کو. باپ کہے گا بیٹا ایک نیکی دے دے. باپ کو بیٹا ایک نیکی نہ دے گا. بیٹا باپ کو کہے گا ابا ایک نیکی. باپ بھی بیٹے کو ایک نیکی نہ دے گا. قیامت کا ایسا معاملہ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پہ اسلامی بھائیوں. یعنی جس خاندان جس آل اولاد کے لیے ہم اپنے بیوی بچوں کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں نا, اور ہم اس کے لیے نیکی کی معاذ اللہ پرواہ نہیں کرتے. ہم سوچتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ یہ کر رہے ہیں, ہم یہ کر رہے ہیں, ہم یہ کر رہے ہیں. قیامت کے روز وہ ماں بھی ایک نیکی نہ دے گی. نہ بیوی شوہر کو نیکی دے گا, نہ شوہر بیوی کو نیکی دے گی. نہ بیٹا باپ کو نیکی دے گا, نہ باپ بیٹے کو نیکی دے رہا ہوگا. عجیب کیفیت ہوگی, سب کو اپنی پڑی ہوئی ہوگی. صرف ایک ذات ہوگی, صرف ایک ذات ہوگی. اللہ کی مخلوق میں صرف ایک ہی وہ ذات ہوگی. کہ وہ چاند جس کو نہیں اپنا اندیشہ, ہجوم و فکر و تردد میں گر گیا ہوگا. کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری, میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا. وہ ذات ہوگی کہ جب سارے کے سارا محشر انبیاء کرام کے پاس حاضری دے گا, کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری. اور جب آقا کے دربار میں حاضری ہوگی, میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا. آج میں ہوں, وہ ہوں گے. زبان سوکھی دکھا کر کوئی لبے کوثر, جناب پاک کے قدموں میں گر گیا ہوگا. قیامت کے دن میرے آقا کی یہ شان ہوگی, ان کو مقام محمود عطا کیا جائے گا. مقام محمود عطا کیا جائے گا. وہ امت کو بخشوائیں گے, شفاعت کریں گے. یار سوچو, کسی کو کسی کی پرواہ نہیں ہوگی. لیکن میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عالم یہ ہوگا کہ عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے, خدا گواہ ہے وہی حال آپ کا ہوگا. ہزار جان فدا نرم نرم پاؤں پہ, پکار سن کے 80 رون کی دوڑتا ہوگا. کسی کو لے کے چلیں گے فرشتے سوئے جحیم, کسی کو حکم ہوگا جہنم میں لے جاؤ. کسی کو لے کے چلیں گے فرشتے سوئے جحیم, وہ ان کا راستہ پھر پھر کے دیکھتا ہوگا. کوئی کہے گا دعا ہی ہے یا رسول اللہ, تو کوئی تھام کے دامن مچل گیا ہوگا. کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا قیامت کے روز. ایک ایک نیکی کے لیے بندہ مارا مارا پھرے گا, مگر کوئی ایک نیکی دینے والا بھی نہیں ہوگا. آپ سوچئے, میں آپ کو نیکی کی اہمیت بتا رہا ہوں, نیکی کی اہمیت. میزان عمل پر ہم کھڑے ہیں, اعمال تل رہے ہیں. ایک پلڑے پر نیکیاں رکھی جا رہی ہیں, ایک پلڑے پر گناہ رکھے جا رہے ہیں.
کبھی گناہ بڑھ رہے ہیں تو کبھی نیکی بڑھ رہی ہے، کبھی گناہ بڑھ رہے ہیں، نیکی بڑھ گئی جنت، گناہ بڑھ گیا جہنم۔ اب ہم کھڑے پلس میزان عمل پر، تصور کر رہا ہوں، ایک خیال آپ کو دے رہا ہوں، میزان عمل تو قائم ہوگا نا، میزان عمل حق ہے، اور میزان عمل کے نگران حضرت آدم علیہ السلام ہوں گے۔ ہم میزان عمل پر کھڑے ہیں، ذرا سوچو میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، دنیا میں بہت سارے امیگریشن سے آپ گزرے ہوگے، بہت سارے قانونی پیپر کے ہونے نہ ہونے سے گزرے ہوگے نا، کسی گھبراہٹ ہوتی ہے، یہاں گھبراہٹ کیا ہوگی؟ ڈیپورٹ کر دیا جائے گا، وہاں پر بھیج دیا جائے گا، اپنے ملک میں اپنے گھر میں آ جائیں گے۔ وہاں میزان عمل کا یہ معاملہ ہے، اگر نیکیاں بڑھ گئی تو جنت کا خوشخبری ہے، اگر نیکیاں کم پڑ گئی، گناہ بڑھ گئے تو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہ اپنی رحمت فرمائے۔ اب آپ سوچے، ایک تصور بات کر رہا ہوں، نیکی کا جذبہ بڑھانے کے لیے کہ ہم میزان عمل پر کھڑے، اعمال تل رہے ہیں، نیکی رکھی گئی، گناہ رکھے گئے، نیکی رکھی گئی، گناہ رکھے گئے۔ نیکی بھی تب کہ نیکی ہوگی تو رکھی جائے گی، مگر یہ بھی ایک خیال دے رہا ہوں، اب نیکی گناہ، اب کبھی گناہ بڑھ گئے، کبھی نیکی بڑھ گئی، کبھی گناہ بڑھ گئے، کبھی نیکی بڑھ گئی۔ یہاں تو جو پلڑا بھاری ہو تو نیچے کو جھکتا ہے نا، قیامت کے روز جو پلڑا بھاری ہوگا وہ اوپر کو جائے گا۔ اب یہ ہو رہا، اب گناہ بڑھ گیا، اب گناہ بڑھ گیا، اب نیکی کا پلڑا بھاری کرنے کے لیے، اونچا کرنے کے لیے صرف ایک نیکی چاہیے۔ ہم کھڑے ہیں میزان عمل پر، نیکی کہاں ہے؟ تو دنیا میں چھوڑایا، اتنے موقع ملے تھے نیکی کرنے کے، میں نے تو نیکی نہ کی، گناہ کا تو کوئی موقع نہ چھوڑا، حرام کا کوئی موقع نہ چھوڑا، برائی و بدکاری کا کوئی موقع نہ چھوڑا۔ ایک نیکی چاہیے، ایک نیکی۔ گویا کہ اس وقت یہ کیفیت ہوگی، مجرم کو بارگاہ عدالت میں لائیں، تکتا ہے بے کسی میں تیری راہ لے خبر، للہ لے خبر میری، للہ لے خبر۔ پہنچنے والے تو منزل مگر شہا، ان کی جو تھک کے بیٹھے سرے راہ لے خبر، للہ لے خبر میری، للہ لے خبر۔ اہل عمل کو ان کی عمل کام آئیں گے، میرا ہے کون تیرے سوا آہ لے خبر، للہ لے خبر میری، للہ لے خبر۔ درود شریف پڑھنے کا موقع ملا تھا، میں نے نہ پڑھا، صدقہ کرنے کا موقع ملا تھا، میں نے صدقہ نہ کیا، نمازیں پڑھنے کا موقع ملا، میں نے نمازیں چھوڑی تھی۔ مجھے بہت سمجھایا گیا کہ داڑھی بڑھا لو، ایک مٹھی جتنی بڑھا لو، کہ ایک مٹھی سے گھٹانا حرام اور منڈانا حرام۔ کیا عجب کہ میری داڑھی کا ایک ایک بال قیامت کے روز نیکی کے پلڑے میں ڈالا جاتا اور میری نیکیوں کا پلڑا بھاری کر دیا جاتا۔ ہائے افسوس، میں تو داڑھی منڈاتا رہا، نمازیں قضا کرتا رہا۔ مجھے کتنا سمجھایا گیا، غیبت نہ کر، جھوٹ نہ بول، بدکاری نہ کر اور دیگر برائیوں میں نہ جا، میں نہ مانا، میں برائیاں کرتا رہا، مجھے نیکی کا موقع ملتا رہا، مجھے پرہیزگاری کا موقع ملتا رہا، لیکن میں سستی کرتا رہا۔ آج میزان عمل پہ کھڑا ہوں، ایک نیکی چاہیے، ماں نیکی دے دے، ماں نیکی نہ دے، ابا نیکی دے دے، ابا نیکی نہ دے، بیٹا نیکی دے دے، بیٹا نیکی نہ دے، بیوی کو بولو بیوی نیکی دے دے، تیرے لیے گھر بار چھوڑا، تیرے لیے ملک چھوڑا، تیرے لیے اتنا کچھ کرا، اے ماں اے باپ، میں نے اتنا مشقتیں اٹھائی کہ تم لوگوں کا گھر چل جائے، لیکن میرے کو ایک تو نیکی دے دو، خدا را ایک نیکی دے دو۔ ماں نہ دے نیکی، باپ نہ دے نیکی، ارے بیٹا تیرے لیے دھوپ میں جھلتا رہا، تیرے لیے نہ میں نے حرام کی پرواہ کی نہ حلال کی پرواہ کی، تو
بولا یہ چاہیے یہ لے لے، یہ چاہیے یہ لے لے، خود کو بیچا مگر تیرے لیے آسائشیں جمع کی، بیٹا ایک نیکی دے دے، دیکھ میزان پر کھڑا ہو، میرے اعمال تل رہے ہیں، ایک نیکی مل گئی جنت میں چلا دیا جاؤں گا، جنت میں ڈال دیا جاؤں گا۔ بیٹا ایک نیکی نہیں دے رہا، بیوی ایک نیکی نہیں دے رہی، ماں ایک نیکی نہیں دے رہی، باپ ایک نیکی نہیں دے رہا۔ عزیز دوست، جس کے لیے ہم نے ماں باپ کو چھوڑا، بیوی بچوں کو چھوڑا، ہر ایک کو چھوڑا، وہ دوست بھی نیکی نہیں دے رہا، کوئی ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں کہ اس وقت یہ احساس نہیں آئے گا ارے تم لوگوں کے لیے تو میں نے گناہ کیے تھے، تم لوگوں کے لیے میں نے برائیاں کی تھی، یہ کیا کر دیا تم لوگوں نے کہ ایسے حال میں مجھے ایک نیکی کوئی دینے والا نہیں ہے۔ ایک نیکی ایک نیکی ایک نیکی کوئی دینے والا نہیں ہے۔ میں سوچ رہا ہوں میں ان کے لیے گناہ کروں جو مجھے قیامت کے روز ایک نیکی نہ دے، ان کے لیے برائیاں کروں جو قیامت کے روز مجھے ایک نیکی نہ دے۔ میں ان کا حق ادا کروں گا، میں ماں کا حق ادا کروں گا، میں باپ کا حق ادا کروں گا، میں بیوی بچوں کا حق ادا کروں گا، میں رشتہ داروں کا حق ادا کروں گا، لیکن ان کا حق ادا کرنے میں آج میں اللہ کے حضور یہ نیت کرتا ہوں، میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں ان کے حق ادا کروں گا، مگر ان کے حق ادا کرنے میں کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ یہ ایک نیکی نہیں دیں گے، میں بھی نہیں دوں گا، میں بھی تو کسی کا بیٹا ہوں، ہو سکتا ہے میں بھی نیکی نہ دوں، آپ بھی نیکی نہ دو۔ ذرا سوچئے تو صحیح، آج چلتے پھرتے ہم کو نیکی کرنے کا موقع ملتا ہے، ہاتھ میں تسبیح پکڑو، درود پاک پڑھتے رہو، سبحان اللہ سبحان اللہ، ذکر اللہ کرتے رہو، لا الہ الا اللہ کا ورد کرتے رہو، مسکرانا بھی صدقہ ہے، اچھی بات کرنا صدقہ ہے، نیکی کی دعوت دینا صدقہ ہے، برائی سے منع کرنا صدقہ ہے، مسلمانوں کے راستے سے تکلیف دہ چیز دور کر دینا یہ صدقہ ہے۔ اتنے صدقے اتنی نیکیاں کرنے کا موقع ملا مگر ہم نے نہیں کی۔ قیامت کے روز ایک نیکی کی اہمیت کو سمجھو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ایک نیکی اللہ کی رحمت، وہ چاہے تو بخش دے اور ہم اس سے اس کے عدل کا نہیں، اس کی رحمت کا سوال کرتے ہیں۔ اگر عدل کرے تو تھر تھر کمبن اونچیاں شانہ والے، فضل کرے تو بخشے جاون میرے جیسے بکالے، عدل کرے تو بخشے تھر تھر کمبن اونچیاں شانہ والے۔ ہم اللہ سے اس کا عدل نہیں، اس کا کرم مانگتے ہیں، اس کا فضل مانگتے ہیں، ہمیں بخش دے۔ ایک ایک نیکی کی قدر کرے میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلام ہوئے، ایک ایک نیکی کی قدر کرے، برائی سے بچے۔ کسی اجنبی عورت پر نظر پڑ رہی ہے نا، فوراً واپس لے لے، کیا پتہ یہ نیکی ہمیں جنت میں داخل کروا دے، اور اگر تاڑتے رہیں گے تو کیا پتہ یہ گناہ ہمیں جہنم میں ڈال دے۔ نیکی کی قدر کرو اور برائی سے ڈرو۔ ایک گناہ اللہ کو ناراض کر سکتا ہے، کوئی ایک نیکی رب کو راضی کر سکتی ہے۔ جنت اس کو ملے گی جس سے اللہ راضی ہو گیا، اور جہنم اس کو ملے گی جس سے اللہ ناراض ہو گیا۔ ہمیں جہنم سے بچنا ہے میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں۔ اللہ ہم سب کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائے، جہنم سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جہنم کی ہولناکیوں کو اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا کرے۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیں سکھانے کے لیے کثرت کے ساتھ جہنم کے عذاب سے پناہ مانگتے تھے۔ یاد رکھیے دنیا کی آگ جہنم کی آگ کے 70 جزوں میں سے ایک جز، یعنی 70 حصوں میں سے ایک حصہ ہے جہنم کی آگ۔ جہنم کی آگ 1000 برس تک دھونکائی گئی، اس کو جلایا گیا تو وہ سرخ ہو گئی، لال ریڈ، پھر اس کو 1000 سال تک دھونکایا گیا،
تو وہ سفید ہو گئی. پھر 1000 سال تک اس کو جلایا گیا تو وہ کالی ہو گئی. جہنم کی آگ کالی ہے. تصور کرے بندہ تصور کرے. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. آمین. اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا، ہمیں آگ سے بچا. تصور کرے یعنی ہر ایک نے پل صراط سے گزرنا ہے. کوئی ہم میں سے ایسا نہیں ہوگا. یہ وعدہ ہے، یہ طے ہے. ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا جسے پل صراط سے نہیں گزرنا. یہ قرآن کریم میں آ گیا. ہر ایک نے پل صراط سے گزرنا ہے. جنت میں جانے کا ایک ہی راستہ ہے. وہ کیا ہے؟ پل صراط. کہتے تلوار کی دھار سے زیادہ تیز اور بال سے زیادہ باریک، اور بال سے زیادہ باریک ہے. اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہے. پل صراط اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہے. اور پل صراط کا سفر 15,000 سال کی راہ ہے. کتنا؟ 15,000 سال کی راہ ہے. یعنی 15,000 سال میں ایک تیز رفتار گھوڑا جتنا راستہ طے کرے اتنا طویل وہ سفر ہے. اس طرح کے 5,000 سال اوپر چڑھنا، 5,000 سال نیچے اور 5,000 سال برابر. پل صراط بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے تیز تر ہے اور جہنم کی پشت پر بنا ہوا ہے. اس پر سے بآسانی وہ گزر سکے گا جو خوف خدا کے باعث کمزور اور نڈھال ہوگا. کس کے باعث؟ خوف خدا کے باعث. یعنی میں کتابوں پڑھا ہے کہ جہنم کی آگ کے شعلے اٹھ رہے ہوں گے جب پل صراط سے گزر رہے ہوں گے نا. بڑے بڑے آکڑے وہ مجرموں کو پکڑ پکڑ کے جہنم کی آگ میں گرا رہے ہوں گے. تصور کرے بندہ، ہم پل صراط کے کنارے پہ کھڑے ہوں، اعمال کیسے یاد آئے؟ یا اللہ کیسے پار کروں گا؟ یہ پاؤں رکھتے ہی کٹ کے گر گیا تو اللہ رب سلیم کی صداؤں کا صدقہ ہمیں پل صراط سے سلامتی کے ساتھ گزار دے. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رب سلیم کی صدائیں دے رہے ہوں گے، یا اللہ میری امت کو سلامتی سے پل پار کرا دے، میری امت کو سلامتی سے پل پار کرا دے. ڈرنا تو چاہیے نا. کیا بنے گا؟ ہمارے اعمال اچھے نہیں ہیں. ڈرنا چاہیے. ہمارے اعمال اچھے نہیں ہیں. یہاں ہمیں نہیں پرواہ ہوتی، مگر میں آپ کو قیامت کی وہ پریشانیاں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. ادھر نیکیاں چاہیے میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں. پیسہ نہیں چلے گا. ہاں وہ پیسہ جس کے ذریعے یہاں سے رب کی رضا پائی، صدقہ کیا، وہ بھی حلال ہو تو، حرام نہیں. اللہ پاک کے پاک مال قبول کرتا ہے. حرام نہیں. حرام کا ثواب ہے ہی نہیں. حرام میں تو برکت ہے ہی نہیں. تو جو حلال روپیہ یہاں اللہ کے لیے خرچ کیا، جس پر اس نے ثواب دیا، وہ روپیہ کام آ جائے گا. باقی روپیے کا وہاں کوئی کام نہیں ہے. آنکھ بند روپیہ یہیں رہ جائے گا. پتہ نہیں تدفین ہوگی بھی کہ نہیں ہوگی. جب مطلب تدفین سے پہلے کہ ہمارے بیچ ہمارے پیسوں کی لڑائی آنا شروع ہو گئی ہوں، یہ میرا، یہ میرا، یہ میرا. مرنے کے بعد آگے والے کہیں گے کیا لایا؟ مرنے کے بعد آگے والے کہیں گے کیا لایا؟ پیچھے والے کہیں گے کیا چھوڑا؟ کچھ چھوڑا بھی کہ نہیں؟ ترکے میں کچھ نہیں. ایسے ہی باپ ویسے ہی محنت کرتا رہا، پیچھے ڈھلا کچھ نہیں چھوڑ کر گیا. عجیب باپ تھا، پیچھے ہمارے بارے باتیں ہوتی رہے. اور اولاد بھی اگر نیک ہوئی تو پیچھے کچھ ثواب بھی دے گی، کوئی اچھا کام کر لے گی. اگر اولاد بھی ایسی ہی ہوئی، وہ ایک بزرگ علیہ رحمہ کے پاس پیسے نہیں تھے، مطلب وہ انہوں نے کنات کی زندگی گزاری تھی. کسی نے کہا حضور جاتے کچھ اولاد کے لیے چھوڑ جاتے. فرمایا اگر اولاد نیک ہے تو اس کو پیسے کی حاجت کیا.
اولاد نیک ہے وہ پیسے کی حاجت کیا، اور اگر اولاد بری ہے تو اس پیسے سے گناہ کر کے میرے لیے پریشانی کا باعث بنے گی. دونوں صورتوں میں کیا ضرورت ہے ان کے لیے کچھ چھوڑ جانے کی. یہ بزرگ کا ایک قول تھا. میں مانتا ہوں اس کو کہ آدمی جائے تو پیچھے اپنے بیوی بچوں کے لیے ایک محتاجی سے بچائے، مگر حلال نہ کہ حرام. وہ حرام چھوڑ کے تو مر گیا نا، 2 نمبر کے پیسے کما کر مر گیا، 2 نمبر کے پیسوں سے بینک بیلنس بنایا، 2 نمبر کے پیسوں سے اس نے اپنا پیپر جو بھی کیا، میں ڈیٹیل میں نہیں جاتا. اتنا بھی نہیں ہے کہ ہمیں یہ نہ سمجھ پڑے کہ یہ حرام ہے کہ یہ حلال ہے. نارملی حرام حلال سمجھ پڑ جاتی ہے. تو جو حرام چھوڑ کے مرے گا وہ مر نہیں جائے گا. مر گیا نا، وہ تو مر گیا نا، وہ تو مر گیا مر گیا، وہ مر گیا. وہ جب جا رہا ہے نا، اس کی روح نکل رہی ہے، اس کو پتا ہے کہ میں اپنے پیچھے حرام چھوڑے جا رہا ہوں. وہ مر گیا، وہ بول بھی نہیں سک رہا، کچھ کر بھی نہیں سک رہا. اگر اس ٹائم پر بولے ہوئے نا کہ میرا مال صدقہ کر دو، تو شاید گھر والے کہیں گے ابھی جاتے جاتے کیا بھی مال صدقہ کر دو، جا ہمیں نا تیرا مال کھانے کے لیے. کون صدقہ کرے گا آپ کے کہنے پر؟ اس ٹائم پر مال صدقہ کرنا یاد آئے گا کہ جب آپ کو لگے گا کہ میں تو جا رہا ہوں، نہ یہ گھر میرے کام کا ہے، نہ پیسہ میرے کام کا ہے، نہ یہ دنیا میرے کام کی، اور میرے پیچھے تو یہ جن کی میں نے تربیت تو کی نہیں ہے میں نے اولاد کی، تو یہ پیچھے تو میرے پیچھے تو طوفان کھڑا کر دے گی. ابھی تو میری وجہ سے 2 چیزیں رکی ہوئی تھی، میرے مرنے کے بعد 2 دن آنسو بہائیں گے، تیسرے دن گانا بجے گا، میرے ہی پیسوں کے اوپر میرے لیے طوفان آ جائے گا. یہ ہے نا، یہ چیزیں سامنے ہیں، آپ ابھی نہ سوچو. مگر ہم تو بیان کرتے ہیں نا، ہمیں تو دعوت اسلامی نے ایک ذہن دیا ہے. بھائی عقل مند آدمی آگے کی سوچتا ہے کہ نہیں سوچتا؟ بھائی تو میں آگے کی تو بتا رہا ہوں آپ کو، کل کا ہی تو بتا رہا ہوں، پرسوں کا بتا رہا ہوں، یا جب بھی وقت آئے گا تب کا تو بتا رہا ہوں. کیا آپ دنیا کے پہلے آدمی ہو گے جس پر یہ وقت آئے گا؟ کیا آپ سے پہلے والوں پر یہ وقت نہیں آیا؟ کیا ان کی روحیں نہیں نکلی؟ کیا ان کی آنکھیں چھت سے نہیں لگی تھی؟ کیا ان کا مال یا دھرے کا دھرا نہیں رہ گیا؟ حرام کا حرام رہ گیا؟ کار وہی رہ گئی؟ سب کچھ وہی رہ گیا؟ اس ٹائم پہ یاد آئے کہ کاش کہ میں نیکیاں کر لیتا. مگر نیکی کرنے کی طاقت کہاں رہی، ہمت کہاں رہی؟ نہ، آج وقت ہے، نیکی کرنے کا وقت ہے. نیکی کر لے، اللہ ہمیں نیکیوں کی قدر عطا کرے، نیکیوں کی قدر عطا کرے، نیکیوں کی اہمیت عطا کرے. کوئی نیکی مت چھوڑو میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیو. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ہماری کروڑوں جانیں ان پر قربان. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے، آپ نے اپنی زندگی میں کبھی کوئی کام ایسا کیا ہی نہیں جس پہ ثواب نہ ہو. کوئی کام میرے آقا نے ایسا کیا ہی نہیں ہے جس پہ ثواب نہ ہو. ثواب والا کام کرتے تھے. ہمیں ڈھونڈنا چاہیے نا کہ وہ ثواب کس چیز میں ہے، نیکی کس چیز میں، پرہیزگاری کس چیز میں، جہنم کی آگ سے بچنے کی باتیں کس چیز میں. وہ جہنم کہ جس کے بارے میں لکھا گیا ہے حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے قسم کھا کر انہوں نے عرض کی، اگر جہنم سے سوئی کے ناکے کے برابر کھول دیا جائے تو تمام زمین والے سب کے سب اس کی گرمی سے مر جائیں. یہ جہنم. اور قسم کھا کر کہا اگر جہنم کا کوئی داروغہ محافظ اہل دنیا پر ظاہر ہو تو زمین کے رہنے والے کل کے کل اس کی ہیبت سے مر جائیں. اور قسم کے ساتھ بیان کیا کہ اگر جہنمیوں کی زنجیر کی ایک کڑی دنیا کے پہاڑوں پر رکھ دی جائے تو کانپنے لگیں اور انہیں قرار نہ ہو، یہاں تک کہ نیچے کی زمین تک دھنس جائیں. یہ دنیا کی آگ، اس کی گرمی اور تیزی سے کون واقف نہیں. بعد موسم میں تو اس کے قریب جانا شاق ہوتا ہے، یعنی مشکل ترین ہوتا ہے.
پھر بھی یا خدا سے دعا کرتی ہے کہ اسے جہنم میں پھر نہ ڈالا جائے. یہ آگ دنیا کی، یہ اللہ سے دعا کرتی ہے کہ اسے جہنم کی آگ میں نہ ڈالا جائے. مگر تعجب ہے کہ انسان پر کے جہنم میں جانے کا کام کرتا ہے اور اس آگ سے نہیں ڈرتا جس سے آگ بھی ڈرتی ہے اور پناہ مانگتی ہے. دوزخ کی گہرائی کو خدا ہی جانے کہ کتنی گہری ہے. حدیث پاک میں ہے کہ اگر پتھر کی چٹان جہنم کے کنارے سے اس میں پھینکی جائے تو 70 سال میں بھی تہ تک نہ پہنچے گی. یہ ہے جہنم کی گہرائی. اللہ تعالی ہمیں جہنم سے محفوظ فرمائے، جہنم کی آگ سے بچائے، اور ہمیں وہ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جس سے ہم جہنم سے بچنے میں کامیاب ہو جائیں. اس میں ایک بہت خوبصورت عمل ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ 2 آنکھوں کو جہنم کی آگ نہ چھوئے گی. ایک وہ آنکھ جو رات کے کسی حصے میں اللہ کے خوف سے روئے، اور دوسری وہ آنکھ جو اللہ کی راہ میں پہرا دیتے ہوئے رات گزارے. مجھ خطا کار پر بھی عطا کر، آمین. بے سبب بخش دے رب اکبر. مجھ خطا کار پر بھی عطا کر، بے سبب بخش دے رب اکبر. مجھ کو دوزخ سے ڈر لگ رہا ہے، مجھ کو دوزخ سے ڈر لگ رہا ہے. یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، مجھ کو دوزخ سے ڈر لگ رہا ہے. یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، اور ہوں بظاہر بڑا نیک صورت، کر بھی دے مجھ کو اب نیک سیرت. ہوں بظاہر بڑا نیک صورت، کر بھی دے مجھ کو اب نیک سیرت. ظاہر اچھا ہے باطن برا ہے، ظاہر اچھا ہے باطن برا ہے. یا خدا تجھ سے میری دعا ہے. بندہ خود کو ڈراتا رہے، یا اللہ مجھے جہنم میں مت ڈالنا. مجھ خطا کار پر بھی عطا کر، بے سبب بخش دے رب اکبر. مجھ خطا کار
پر بھی عطا کر، بے سبب بخش دے رب اکبر، مجھ کو دوزخ سے ڈر لگ رہا ہے، میرے مولا مجھ کو دوزخ سے ڈر لگ رہا ہے، میرے مولا مجھ کو دوزخ سے ڈر لگ رہا ہے، میرے مولا مجھ کو دوزخ سے ڈر لگ رہا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، اور سچی توبہ کی توفیق دے دے، سچی توبہ کی توفیق دے دے مولا، سچی توبہ کی توفیق دے دے، سچی توبہ کی توفیق دے دے، نیک بن جاؤں جی چاہتا ہے، نیک بن جاؤں جی چاہتا ہے، اور مولا مجھ کو دوزخ سے ڈر لگ رہا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے۔ جبریل علیہ السلام جہنم کا ذکر سنے تو روئیں، ذکر کرے بھی تو روئیں۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آگے جہنم کا ذکر کیا جائے تو آپ بھی روئیں، آئے آئے صحابہ کرام بھی روئے، اولیاء کرام بھی روئیں، ان سب کو ڈر لگتا ہے۔ کاش ان ڈرنے والوں کا صدقہ ہمیں بھی نصیب ہو جائے، ہمیں بھی جہنم سے ڈر لگے۔ ذرا ایک بار جلتی آگ میں موم بتی میں انگلی ڈال کر تو دیکھو، برداشت کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ یہ دنیا کی آگ ہم سے برداشت نہیں ہوتی۔ ذرا سوچئے کہ تھوڑی دیر کے لیے بھی جہنم میں ڈال دیا گیا، ہمارا کیا بنے گا؟ اللہ بڑا بے نیاز ہے، اس کو ہماری عبادت کی ضرورت نہیں، ہمیں اس بات کی حاجت، ہم محتاج ہے کہ اس کی عبادت کر کے ہم اس کو راضی کر کے جنت میں جائیں۔ آج دنیا کے غم میں، مال کے غم میں، گھر بار کے غم میں ہمارے آنسو بہتے، نہیں بہتے تو خوف خدا سے نہیں بہتے، جہنم کے خوف سے نہیں بہتے، عذاب نار کے خوف سے نہیں بہتے، ایمان کہ برباد نہ ہو جائے اس ڈر سے ہمارے آنسو نہیں بہتے، ہم گناہ کر کے نہیں روتے، اگر خدا نہ خواستہ گناہ ہو جائے تب بھی رونا نہیں آتا، ہو گیا گناہ۔ کتنی 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 خطرناک بات ہے کہ ہم سے گناہ ہو جاتا ہے اور ہمیں رونا نہیں آتا، نماز قضا ہو جاتی ہے ہم روتے نہیں ہیں، بد نگاہی ہو جائے تو بندہ روتا نہیں ہے، غیبت ہو جائے روتے نہیں ہے، غیبت ہو گئی یار، غیبت حرام، تو اپنے رب کے حضور روئے، یا اللہ معاف کر دے کہ یہ غیبت جہنم میں نہ ڈال دے۔ اللہ اللہ اللہ، کاش 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 اس گناہ گار کو سنجیدگی نصیب ہو جائے، کاش ہم سنجیدہ ہو جائے،
صحیح معنوں میں سنجیدہ ہو جائے. جس طرح ہمارا پیسہ کھو جائے ہمارا موڈ خراب ہو جاتا ہے. ہمارے پیسے کھو جائے, کچھ چیز چوری ہو جائے, ملے نہیں, ہمارا موڈ خراب ہو جاتا ہے. نیکی ضائع ہو گئی ہمارا موڈ خراب نہ ہوا, نماز قضا ہو گئی ہمارا موڈ خراب نہ ہوا. کیسے ہو گئے ہم لوگ ہیں؟ کوئی ڈر خوف جس کو کہتے ہیں نہیں, بالکل بیٹھ کر گھنٹوں فلمیں دیکھتے ہیں. اللہ اللہ, گھنٹوں بیٹھ کر فلمیں دیکھیں گے, دوڑے جا رہے جہنم کی طرف, دوڑے جا رہے جہنم کی طرف, 2-3 گھنٹے تک دوڑے جا رہے. شرم نبی, خوف خدا, یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. بیٹھ کر گھنٹوں غیبتیں کریں, چغلیاں کریں, تہمتیں باندھے, بہتان باندھے, بدگمانیاں کریں. اللہ کی پناہ, چھی چھی چھی. ڈر نہیں لگتا, ڈرتے نہیں ہم لوگ. کیسے ہو گئے ہم لوگ؟ ہمیں دنیا کے اس قانون سے ڈر لگتا ہے. یہ ہو جائے گا تو پکڑ لیں گے, یہ ہو جائے گا تو پکڑ لیں گے, یہ ہو جائے تو پکڑ لیں گے. اللیگل لیتے ہیں, جو لوگ اللیگل لیتے ہیں کتنے ڈرتے ہیں, ہے کہ نہیں؟ غیر قانونی ہے نا, ڈر لگتا ہے. اتنا غیر اسلامی کام کرتے ہیں, اسلام و دین کے خلاف کام کرتے ہیں, اللہ کی پکڑ سے ڈر نہیں لگتا؟ وہ پکڑ لے گا تو وہ پکڑے, کوئی نہیں چھوڑا سکتا. اور وہ آزاد کر دے, کوئی پکڑ نہیں سکتا. اس کی پکڑ بڑی سخت ہے. اس نے مہلت دی ہے ہم کو, اس سے ہم کو مہلت دی ہوئی ہے. وہ حلیم ہے. ہمارا رب کیا ہے؟ حلیم ہے. کیا ہے؟ حلیم, حلم والا ہے. یعنی جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کو مہلت دے دیتا ہے. وہ حلیم ہے, مہلت دیتا ہے. ہمیں توبہ کی مہلت ملی ہوئی ہے, ہم پھر بھی نہ مانے تو ہم جیسا نکما کون. اب تو مان جائیں, اب تو پتہ نہیں ہماری سانسوں کی گنتی کب پوری ہو جائے, کب مر جائیں, قبر میں چلے جائیں, اور پھر جو ہوگا سو ہوگا. اللہ نیکی کرنے کی توفیق عطا کرے, نیکیوں کی اہمیت سمجھنے کی توفیق عطا کرے. نیکی جنت میں لے جاتی ہے اور گناہ جہنم میں لے جاتا ہے, یاد رکھنا. نیکی کہاں لے جائے گی؟ نیکی کہاں لے جائے گی؟ گناہ کے لے جائے, جانا جنت میں. جانا کہاں ہے؟ جانا جنت میں. ہمیں جہنم کا عذاب نہیں چاہیے, تب برداشت ہے نہیں. اگر کوئی کہے معاذ اللہ کہ میں جہنم کا عذاب برداشت کر لوں گا, وہ کافر ہو جائے گا کہ اس نے عذاب الہی کی تخفیف کی. جہنم کا عذاب کوئی برداشت نہیں کر سکتا, ناممکن, ناممکن ہے. تو کیوں نہ ابھی سے مان جائیں. آنکھ بند ہو جائے گی پھر مانے تو کیا مانے, ابھی مان جائیں. اللہ نے اتنا عظیم موقع دیا, دعوت اسلامی کا سنتوں پر اجتماع, ہم جمع ہوئے, بیٹھے, جہنم کا بیان ہوا, نیکیوں کا بیان ہوا, خوف خدا پر کچھ بیان ہوا, کچھ روتے رہے اللہ کی یاد میں, اس کی محبت میں, اس کے پیار میں, اس کے خوف سے روتے رہے. یہ آنسو ہے نا, آنسو, یہ بھی جہنم کی آگ سے بچاتے اللہ کی یاد میں. ایک شخص نے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, میں کس چیز کے ذریعے جہنم سے بچ سکتا ہوں؟ تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, اپنی آنکھوں کے آنسوؤں کے ذریعے سے. کیونکہ جو آنکھ اللہ کے خوف سے روتی ہے اسے جہنم کی آگ کبھی نہ چھوئے گی. کتنا عرصہ ہوا خوف خدا سے روئے, کتنا عرصہ ہوا. ورنہ اللہ کے نیک بندے روزانہ روتے ہیں, کئی بار روتے ہیں اللہ کے خوف سے. تو اللہ کے خوف سے رونا نصیب ہو جائے. یہ ہوگا جب دل نرم پڑے گا, دل صاف ہوگا نا, تو اللہ کے خوف میں رونا بھی ملے گا. دل سخت ہو تو رونا بھی نہیں آتا.
دل سیاہ ہو جائے تو رونا نہیں آتا. بعض لوگوں کو رونا نہیں آتا. میں کہتا ہوں رونا نہ آئے نا تو اسی پر روئے کہ مجھے رونا کیوں نہیں آتا. اسی پر رو لے. سارے رو رہے ہیں، میری رو رہا، میں گناہ گار. اسی وقت اپنے رب کے حضور رجوع لائے، اپنے رب سے عرض کرے یا اللہ یہ رو رہے ہیں، مجھے بھی رو لے، مجھے بھی رونا دے دے. میں بھی رو تیری یاد میں، تیرے خوف سے. میرے دل کو بھی دھو دے کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، مدوں بھر بھی برسا دے برسانے والے. مجھے بھی رونا نصیب کر اللہ. یہ اللہ عطا کرے گا. قلب کی گندگی، قلب کا میل، قلب کی سختی جب دور ہوگی نا، آنکھ سے خوف خدا کا آنسو نکلے گا. خوف سے تیرے ڈر سے ہمیشہ، تیرے خوف سے تیرے ڈر سے ہمیشہ میں تھر تھر رہوں کانپتا یا الہی. میں تھر تھر رہوں کانپتا یا الہی. حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے سنا، اے لوگو رو. کیا فرما رہے ہیں؟ اے لوگو رو. اگر تم کو رونا نہ آئے تو رونے کی کوشش کرو، کوشش کر کے رو، کیونکہ دوزخی دوزخ میں روئیں گے. حتیٰ کہ ان کے آنسو ان کے چہروں پر اس طرح بہیں گے گویا کہ وہ نہریں ہیں. حتیٰ کہ ان کے آنسو ختم ہو جائیں گے، پھر ان کا خون بہنے لگے گا، اور وہ خون اتنا زیادہ بہ رہا ہوگا کہ اگر اس پہ کشتی چلائی جائے تو وہ چل پڑے گی. رو رو جتنا ہو سکے میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں. مدنی چینل کے ناظرین، اللہ کے خوف سے رو، اس کے ڈر سے رو. یا اللہ بس تو ناراض نہ ہونا، میں غلط، میں گناہ کار، میں سیاہ کار، میں بدکار. تو ناراض نہیں ہونا. اللہ ناراض ہو گیا مر جائیں گے، کوئی بچانے والا نہ. اللہ ناراض نہیں ہونا چاہیے، اس کو راضی کرتے رہو. روزانہ کان پکڑے، کچھ بھی کرو یار، کچھ بھی کرے، بس اللہ تو راضی ہو جا، تو راضی ہو جا. تو ناراض نہیں ہونا. تو ناراض ہو گیا، اگر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی. ہائے میں نار جہنم میں جلوں گا. صدا کے لیے راضی ہو جا اللہ، عفو کریو صدا کے لیے راضی ہو جا. یہ کرم کر دے تو جنت میں رہوں گا یا رب. اور گر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی. گر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی. اللہ گر تو ناراض
ہوگی ہائے ہائے میں نار جہنم میں جلوں گا یا رب ہائے میں نار جہنم میں جلوں گا یا رب. جہاں اتنی بے عملیاں بڑھ گئی ہیں نا، میں ایک بے عملی یہ بھی ہمارے معاشرے میں بڑھ گئی ہے کہ ایک بڑی تعداد ہے جو اللہ کے خوف سے روتی نہیں ہے، روتی نہیں ہے. کئی دن گزر جاتے ہیں نا تو اللہ کے بارگاہ میں بیٹھ گئے، سمجھ جیسے بیٹھے ہیں قبلہ رو ہو کر باوضو ہو کر بیٹھ گئے، نماز پڑھی اور خوف سے روئے. ہمیں رونا آتا ہے مال کے لیے، روزگار کے لیے، قرضے کے لیے، بیماری کے لیے روتے ہیں. ٹھیک ہے، اللہ کے حضور نہیں فریاد کریں گے تو کس کے آگے کریں گے؟ ٹھیک ہے، قرضہ ہے اپنے رب کے حضور روئے، قرضے نے رلایا نا. بیماری اپنے رب کے آگے روئے، بیماری نے رلایا نا. اولاد نافرمان رب کے آگے روئے، اولاد کی نافرمانی نے رلایا نا. ہیں بے گھر ہو گئے، پردیس میں آ گئے، پریشان ہو گئے، خوف ہے، ڈر ہے، روئے. کس نے رلایا؟ ان چیزوں نے رلایا. محض اللہ کا خوف کہ یا اللہ تو ناراض ہو گیا تو میں جہنم میں ڈال دیا جاؤں گا، تو ناراض ہوا تو کہیں میرا ایمان برباد نہ ہو جائے. یا اللہ میں نے فلاں گناہ کیے، تو ناراض نہیں ہونا، تو معاف کر دے. معافی مانگ کر ایسا رونا کتنا یاد آ رہا ہے ہم کو. اللہ کی محبت میں، اللہ کے ڈر سے، اللہ کے خوف سے. یہ بہت دوری ہو گئی اس معاملے میں ہماری. امیر سنت نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کی ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، غم روزگار میں تو میرے اشک بہہ رہے ہیں. یا رسول اللہ، غم روزگار میں تو میرے اشک بہہ رہے ہیں، تیرا غم اگر رلاتا تو کچھ اور بات ہوتی. ہائے ہائے، تیرا غم اگر رلاتا تو کچھ اور بات ہوتی. ہم مدینے کی یاد میں نہیں روتے ہیں، ہم مال کی یاد میں روتے ہیں. مدینے نہیں گئے، میں ادھر اس ملک نہیں گیا، اس ملک نہیں گیا، ادھر نہیں نکل گیا، پریشانی ہے. مدینے نہیں گیا، پریشانی نہیں ہے. آقا کا روزہ نہیں دیکھا اب تک. کتنے ایسے جنہوں نے آقا کا روزہ نہیں دیکھا، مدینہ نہیں دیکھا، رونا نہیں آتا؟ میرا آقا فرماتے من زارا قبری وجبت لہ شفاعتی، جس سے میری قبر کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی. حقیقت تو ہے کہ مدینہ نہیں ویکھیا تو جمعیہ ہی نہیں. جس نے مدینہ نہیں دیکھا تو کچھ بھی نہیں دیکھا. وہ مدینہ جو کونین کا تاج ہے، جس کا دیدار مومن کی معراج ہے. زندگی میں خدا ہر مسلمان کو وہ مدینہ دکھا دے تو کیا بات ہے. تو غم روزگار میں تو میرے اشک بہہ رہے ہیں، تیرا غم اگر رلاتا تو کچھ اور بات ہوتی. کاش اسی طرح اپنے رب کی یاد میں روئے. اعلیٰ حضرت کا غالباً شعر ہے، شاید اعلیٰ حضرت کا شعر ہے، ماں نیند شمع تیری طرف لو لگی رہے. دیکھیے آگ کیسی اوپر کی طرف، دیکھیے لو، دیکھیے کیسی جل رہی ہوتی ہے نا. ماں نیند شمع تیری طرف لو لگی رہے، دے لطف میری جان کو سوزو گداز کا. کاش محبت میں اپنی گما یا الہی، نہ پاؤں میں اپنا پتا یا الہی. رہو مست بے خود میں تیری ولا میں، پلا جام ایسا پلا یا الہی. اللہ کی یاد میں یار کبھی کر کے دیکھو، کبھی نہیں کیا نا، کبھی کر کے دیکھو. آج رات کر لو یار، جب جائیں نا ابھی کر لیں.
ہمارا رب تو ہماری شیرک سے زیادہ قریب ہے. اور میرا رب فرماتا ہے اے میرے حبیب، میرے بندے جو تم سے میرے بارے پوچھیں کہ کہہ دو کہ میں ان کے قریب ہوں جب وہ مجھے پکارتے ہیں. کیا فرماتا ہے میرا رب؟ میں ان کے قریب ہوں جب وہ مجھے پکارتے ہیں. میں کس کو پکار رہا ہوں؟ اللہ. وہ قادر ہے، وہ قادر مطلق ہے، میرے غموں کو دور کرنے والا، میری پریشانیوں کو دور کرنے والا، مجھے بخشنے والا، مجھے جہنم سے بچا کر جنت میں ڈالنے والا، مجھے پیدا کرنے والا. ایسا آدمی عاجزی انکساری کے ساتھ، ایسا بالکل مسکین صاحب، بے بس، لاچار، محتاجی والے انداز. ہیں یا اس رب کے محتاج؟ ہیں اس رب کے محتاج؟ بیٹھ جائے یا اللہ، آ گیا قبول کر لے، آ گیا قبول کر لے، اور اسے معافی مانگے. آپ کو انشاءاللہ رونا آئے گا. اپنے گناہوں کو یاد کرے، اپنی خطاؤں کو یاد کرے، اپنی نافرمانی کو یاد کرے، اور غور کرے کہ یا اللہ تو کتنا قریب ہے. میں نے ان آنکھوں سے تیری نافرمانی کی، تو نے مجھے اندھا نہیں کیا، تو کتنا قریب ہے. میں نے زبان سے تیری نافرمانی کی، تو نے مجھے گنگا نہیں کیا، تو کتنا قریب. اللہ میں نے کان سے تیری نافرمانیاں سنی، تو نے مجھے بہرا نہیں کیا. میں ان پاؤں سے چل کر تیری نافرمانیوں کی جگہ پہ گیا، تو نے مجھے لنگڑا نہیں کیا. ان ہاتھوں سے اتنے گناہ کیے مولا، اتنے گناہ کیے، مگر تو نے میرے ہاتھوں کو کالا نہیں کیا. ورنہ تھیلیاں کالی ہو گئی ہوتی آج ہماری، ہمارے ہاتھ کالے ہو گئے ہوتے. ہم نے ان چہروں سے اتنے گناہ کیے ہیں، ہمارے چہرے کالے ہو گئے ہوتے، کالے. ایک شخص نے ایک خوبصورت بچے کو بری نظر سے دیکھا تھا. کس نظر سے دیکھا؟ بری نظر سے دیکھا. اللہ نے اس کا چہرہ کالا کر دیا، چہرہ کالا کر دیا. 3 دن تک اپنے گھر میں رہا، باہر نہیں نکلا. چوتھے دن نکل کر اپنے پیر صاحب کے پاس گیا. پیر صاحب نے دیکھتے کہا آئندہ نہ کرنا، آئندہ نہ کرنا. میں نے تیرے لیے تیرے رب کی بارگاہ میں دعا کی، تیرا چہرہ صحیح ہو گیا. پیر صاحب نے بچا لیا. پیر صاحب نے چہرہ کالا تھا، اس کی کالک دور کر دی. ہمارے گناہ کتنے ہیں؟ کیا شراب پینے والے کا چہرہ کالا ہوا؟ کیا جوا کھیلنے والے کا چہرہ کالا ہوا؟ کیا پوری رات دن رات کس ٹائم میں فلمیں دیکھنے والے، موبائل فونوں پر بدنگاہی کرنے والوں کے چہرے کالے ہوئے؟ یہ آقا کی امت پر اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو چھپا رہا ہے. وہ ستار ہے نا، میرا رب ستار ہے، عیبوں کو چھپاتا ہے. وہ غفار ہے، بخش دیتا ہے. وہ رحمان ہے، سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے. ہمیں اس کی رحمانی، اس کی ستاری، اس کی غفاری، اس کی کریمی سے فائدہ اٹھا کر اس کی رحمت کو پانا چاہیے، نہ کہ اس نام پر ہم گناہ کریں. نہ، ایسا نہیں کرنا چاہیے. سچی توبہ کر لو میرے میٹھے میٹھے پیارے بستان، سچی توبہ کر لیں. آج کے بعد گناہ نہیں کریں گے، گناہ نہیں کریں گے. گناہ کے قریب جائیں رک جائیں. وہ ایک نوجوان یاد آ گیا، اس کو ایک عورت نے اپنے قریب بلایا. مطلب ایک وہ دے رہا ہوں، خلاصہ عرض کر رہا ہوں، وقت زیادہ ہو گیا، شارٹ کر رہا ہوں. وہ عورت کی طرف دیکھتا بھی نہیں تھا، عبادت گزار تھا، نیک نوجوان تھا. ایک دفعہ عورت کی بلانے پر اس کے گھر کی طرف چل پڑا. جیسے دروازے کی چوکھٹ پر پہنچا، اللہ کا خوف ایسا دل میں پیدا ہوا، وہیں بے ہوش ہو کر گر گیا. عورت بھی گھبرا گئے، کچھ لوگ جمع کیے، اس کے والد کے گھر کے باہر رکھوا دیا. بوڑھا باپ تھا، اٹھا کر نوجوان بیٹے کو گھر میں لے آیا. بیٹا ہوش میں آیا. کہا بیٹا کیا ہوا؟ بیٹے نے واقعہ سنا دیا. پھر دل میں خوف خدا پیدا ہوا، یہ کیا ہو گیا ہے نا. دل میرا دنیا پہ شیدا ہو گیا، اے میرے اللہ یہ
یہ کیا ہو گیا، اے میرے اللہ یہ کیا ہو گیا، کچھ میرے بچنے کی صورت کیجئے، اب تو جو ہونا تھا مولا ہو گیا۔ وہ پھر اس کے دل میں خوف خدا پیدا ہوا، اور اس خوف خدا میں اس کی جان نکل گئی۔ نوجوان اللہ کے خوف سے انتقال کر گیا، خوف خدا نے اس کی جان لے لی، راتوں رات تدفین ہو گئی۔ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صبح پتہ چلا، آپ اس کی نیکوکاری کو جانتے تھے، اس کے گھر آئے، پھر اس کی قبر پر گئے، اور قبر پر جا کر آپ نے قرآن کریم کی آیت کریمہ تلاوت کی۔ جب آپ کو پتہ چلا کہ کیا ماجرا تھا، کہ یہ تو خوف خدا سے انتقال کر گیا ہے، آپ اس کی قبر پہ جا کر آیت کریمہ پڑھتے ہیں، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، سورہ رحمان میں ہے، اور جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا اس کے لیے 2 جنتیں۔ قبر سے نوجوان کی آواز آتی ہے، امیر المومنین میرے رب نے سچ فرمایا، مجھے مرتے ہی 2 جنتیں دے دی گئی ہیں۔ ہم رہ گئے یار، ہم لوگ رہ گئے، ہم لوگ دنیا کی محبت میں پاگل ہو گئے، پاگل۔ ہم سمجھتے یہی دنیا، یہی زندگی ہے، مال، دنیا، نوکری، آسائش، گھر، بنگلہ، کار، کوٹھی، یہ پیسے وہ پیسے، جیب میں، بینک میں، یہ ہم نے اپنی زندگی یہ سمجھ لی ہے۔ یہ تو اللہ دے ہی دے گا، یہ تو اللہ دے ہی دے گا، وہ تو اسے تو ذمہ لیا ہے کہ کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ نے اپنے ذمہ کرم بنا لیا ہو، رزق اس نے دینا ہی دینا ہے۔ ہم تو اس کی رحمت سے جنت لے لیں، بس کوشش کرو جنت پانے کی، جس سے ہو دوڑو اللہ کی رحمت کی طرف، دوڑو جنت کی طرف، کوئی نیکی مت چھوڑو، کوئی گناہ مت کرو، تو اللہ نہ کرے گناہ ہو جائے فوراً سچی توبہ کر لو، یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دیتا ہے۔ اس کے حبیب فرماتے ہیں گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ ابھی کر لیں ہم سچی توبہ، مگر توبہ ہو سچی، اللہ جانتا ہے، اللہ جانتا ہے، سچی توبہ ہو، یا اللہ نہیں کروں گا، بس شرمندہ، ندامت، افسوس، دل روئے، آنکھ روئے، رونگٹے کھڑے ہو جائیں بندے کے، اور اللہ سے سچی توبہ کر لے، آئندہ گناہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کر لے، افسوس کرے، ندامت کرے، اللہ معاف کر دیتا ہے، اللہ معاف کر، میرا کریم بہت کریم ہے، بہت کریم ہے، وہ بہت کریم ہے۔ اللہ اپنے کرم سے ہمارے گناہ بخش دے، نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے بچنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، ہم سب کا اللہ ایمان سلامت رکھے، سچی توبہ کریں، اور سچی توبہ کریں مادری اب ماحول میں آ جائے۔ دیکھیں کئی لوگ ہیں جو بیچارے سچی توبہ کرتے ہیں، گناہوں سے بچنے کا پکا ارادہ کرتے ہیں، مگر پھر گناہ میں پڑتے ہیں۔ وجہ میں آپ کو بتاؤں، اس کی ایک بنیادی وجہ کہ وہ جذبے کو عمل کے پر نہیں لگاتے۔ نیکی کا جذبہ ہو نا تو نیک عمل کے پر لگا لو، جنت کی طرف اڑ گئے، مدینے کی طرف اڑو گے۔ یہ جذبہ ہے نا نیک بننے کا، یہ اندر اندر گھٹ گھٹ کے مر جاتا ہے، ہم اچھی صحبت نہیں پاتے، وہی اٹھیں گے، وہی داڑھی منڈے، بے نمازی، شرابی، جواری، فلمیں، ڈرامے دیکھنے والے، گانے باجے سننے والے، اللہ کی نافرمانی کرنے والے ہمارے دوست، اسی کے ساتھ جائیں گے، اسی کے ساتھ آئیں گے۔ ارے اللہ کے نافرمانوں سے دوستی کرنا کیسا؟ بندہ میں رب کا، دوستی اس کے نافرمان سے کروں؟ نہ بھائی نہ، مجھے اللہ کے نافرمانوں سے کیا تعلق؟ ہاں اللہ کے نافرمانوں کو میں نیکی کی دعوت دوں گا، ان کو برائی سے منع کروں گا، انہیں پرہیزگاری کی طرف لاؤں گا، اللہ کی بندگی کی طرف لاؤں گا، دوستی نہیں۔ اللہ کے نافرمان سے دوستی کا ہمارا کیا لگے وگے؟ ہمارا کیا تعلق اللہ کے نافرمان سے دوستی؟ دوستی تو اللہ کے دوستوں سے کروں گا۔ نبی کے دوستوں سے دوستی ہرگز نہ چھوڑیں گے، خدا کے دشمنوں سے دشمنی ہرگز نہ چھوڑیں گے۔
تو ہمیں تو اللہ اور اس کے رسول کے جو پسند کے بندے ہیں ہمیں دوستیاں ان سے کرنی ہیں، نا فرمانوں سے دوستی نہیں. تو اگر آپ سچی توبہ کریں، اللہ کرے نصیب ہو جائے، پھر اسی وقت یہ بھی نیت کریں خلاص ڈسٹینس فاصلہ کر دیں، آٹومیٹیکلی آپ دیکھیے کہ آپ نیکی کی طرف چل پڑیں گے. یہ جو ہے نا ہماری پتنگ کٹتی نہیں ہے، وہ دھاگا لپٹا ہوا اس کے ساتھ، وہ ایک ہی ساتھ گڈیاں اڑ رہی ہیں بس، اس کی کٹی تو اپنی بھی کٹی. نہ الگ ہو جائیں، نہ فرمانوں سے الگ ہو جائیں، بالکل الگ ہو جائیں، اور اللہ کی محبت میں، اللہ کی یاد میں اپنے آپ کو مصروف کر دیں. نیکی، پرہیزگاری، برے دوستوں سے اکیلا پن اچھا. مدنی چینل دیکھیں، مقتۃ المدینہ کتابیں لے جائیں. دعوت اسلامی کے اسلامی بھائی ہیں ماشاءاللہ، اسلامی بھائی ہیں، نیکی کی طرف آپ کو چلائیں گے. ان کے ساتھ دوستی کریں، آئیں جائیں، 2-4 گھنٹے جو بھی ہیں دعوت اسلامی والوں کے ساتھ دے دیں. نیکی کے کام میں آپ کو لے کے جائیں گے، اجتماع میں لائیں گے، قرآن سیکھیں گے، سکھائیں گے، نماز پڑھیں گے، پڑھائیں گے، مدنی قافلوں میں سفر کریں گے، مدنی قافلوں میں سفر کروائیں گے، آپ کو ایک اچھے اور نیک ماحول میں رکھیں گے. دنیا میں جہاں بھی رہیں آپ اللہ کی رضا اور کی بندگی کے ساتھ کیوں نہیں رہ سکتے آپ؟ کیا یہ یورپ کے اندر امام والے، داڑھی والے، حافظ قرآن اور امام نہیں ملتے آپ کو؟ یہ بھی تو انہی ملکوں میں ہے. کیا یہ شرابیں پیتے معاذ اللہ، جوئے کھیلتے؟ کیا یہ حلال نہیں کماتے؟ کیا دنیا میں سارے لوگ حرام کما رہے ہیں؟ کیا حلال کمانے والے نہیں جی رہے؟ ان کا پیٹ نہیں پل رہا؟ کیا اللہ ان کو نہیں دے رہا؟ کیا ان کو عزت نہیں مل رہی؟ کیا وہ بھیک مانگتے ہیں؟ نہ، ہم کو شیطان نے باولا کر دیا ہے، پاگل کر دیا شیطان نے، سوچ ہی نہیں رہے. سامنے حقیقت ہے یار، ہمارے سامنے، ہمارے ملک اور ہمارے شہروں کے اندر نیک لوگ ہیں، ایماندار لوگ ہیں، حلال کمانے والے لوگ ہیں، داڑھی والے، امام والے، نمازی، حافظ قرآن علماء ہمارے سامنے ہیں، ہمارے شہر میں، ہمارے علاقے میں، ہمارے میلے میں رہ رہے. یہ بھی تو اسی ماحول میں رہ کر نیکی کر رہے. شیطان نے باولا کر دیا، نہیں یار ماحول نہیں ہے، دور دور ہو، تو یہ کیسے نیک بن رہے ہیں؟ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہ ہمیں شیطان کے مکر و فریب سے نجات دے. نیکیوں، بس یہ جو میں نے آپ کو فارمولہ بتایا، مدنی نسخہ، توبہ کرے سچی اور نیکوں کی صحبت پر کر لے، انشاءاللہ جنت کی طرف گاڑی چل پڑے گی. مدنی چینل، مدنی مذاکرے، مدنی چینل پر ہر ہفتے آتا ہے، وہ دیکھتے رہے. دعوت اسلامی کی ویب سائٹ ہے، دعوت اسلامی کا سوشل میڈیا ہے، جو آپ کو ٹائم نیکی کے ساتھ گزارنے کے لیے آپ کو چیزیں دی گئی ہیں نا، دعوت اسلامی میں آپ کے ساتھ کھڑی ہے. آن لائن مدرسۃ المدینہ ہے، انٹرنیٹ کے ذریعے آپ قرآن کریم یاد کریں، قرآن کریم سیکھ لیں، عالم بن جائیں نیٹ کے ذریعے. دعوت اسلامی کی پوری سروس ہے، آن لائن کورسز کریں، نماز سیکھیں، عبادت سیکھیں، قرآن سیکھیں، اتنا کچھ کرنے کو ہے، مگر بس وہ دل جو ہے نا وہ گناہ میں لگا ہوا ہے. لیکن ایک بات بتا دوں، بیان آخر میں ایک حدیث سنا دیتا ہوں، پھر میں انشاءاللہ اپنا بیان ختم کرتا ہوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، توبوا الی اللہ، صلو علی الحبیب. حدیث پاک میں نے یہاں پڑھی تھی، انشاءاللہ وہ حدیث ڈھونڈ کر آپ کو بیان کرتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، بخاری شریف کی حدیث سنا رہا ہوں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جہنم شہوتوں سے ڈھپی ہوئی ہے اور جنت تکلیفوں سے ڈھانپی ہوئی ہے. مفسر شیخ حکیم الامت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کے الفاظ کہ جہنم شہوتوں سے ڈھانپی ہوئی ہے کہ تیت فرماتے ہیں دوزخ خود خطرناک ہے، مگر اس کے راستے میں بہت سی بناوٹی پھول و باغات ہیں. دنیا کے گناہ بدکاریاں جو بظاہر بڑی خوشنما ہیں، یہ دوزخ کا راستہ ہی تو ہیں. اور جنت تکالیف سے ڈھانپی ہوئی ہے کہ تیت فرماتے ہیں
جنت بڑا باردار یعنی پھلدار باغ ہے، مگر اس کا راستہ خاردار یعنی کانٹوں بھرا ہے، جسے طے کرنا نفس پر گراں ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ جنت کا راستہ ہی تو ہیں، یعنی عبادت پر ہمیشگی، خواہشات سے علیحدگی واقعی نفس کے لیے مشقت کی چیزیں ہیں۔ تو یہ جنت و جہنم کا کتنا خوبصورت بیان ہو گیا۔ تو یہ دنیا کی یہ لذتیں، گناہوں کی لذتیں چھوڑیں کہ یہ لذتیں جہنم کی طرف لے کے جا رہی ہیں۔ اور بظاہر جو عبادت میں، نیکی میں، طاعت میں جو تکلیف ہے نا، یہ تکلیف ہمیں جنت کی طرف لے کے جا رہی ہے، کہ یہ جنت کا راستہ تکلیفوں کے اندر ہے اور جہنم کا راستہ یہ خواہشوں کی ناجائز طریقے سے شہوات کی پیروی میں ہے۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، الحمدللہ عز و جل مسلمان ہیں، اور مسلمان کا سب سے قیمتی سرمایہ اس کا ایمان ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ جسے دنیا میں سلب ایمان یعنی ایمان ضائع ہو جانے کا، چھن جانے کا خوف نہیں، نزاع کے وقت سخت اندیشہ ہے اس کے سلب ایمان برے خاتمے کا۔ اللہ ہمیں برے خاتمے سے بچائے، آمین۔ ایمان کی حفاظت کا ایک بہترین ذریعہ کسی پیر کامل کے ذریعے بیعت ہو جانا بھی ہے۔ ہمارے شہنشاہ بغداد حضور غوث پاک سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میرا کوئی مرید بغیر توبہ کیے دنیا سے نہیں جائے گا۔ الحمدللہ عز و جل ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ سلسلہ قادریہ میں مرید کرتے ہیں۔ ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے نگران شورا کو بھی بیعت کا مجاز بنایا، یعنی اجازت دی ہے کہ یہ اپنے ذریعے امیر اہل سنت اور ان کے ذریعے غوث پاک کا مرید بنا سکتے ہیں۔ میری آپ تمام اسلامی بھائیوں سے جو اس وقت اٹلی کے شہر بریشیا کے سنتوں بر اجتماع میں ہیں، جو باہر کھڑے ہیں، جو ساتھ والے ہال میں جو اجتماع میں شریک ہیں، وہاں LCD کے ذریعے اس اجتماع میں نگران شورا کا بیان دیکھ اور سن رہے ہیں، ساتھ میرے پیارے میٹھے اسلام بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین جو دنیا بھر میں اس وقت مدنی چینل کے ذریعے سے اجتماع میں شریک ہیں، میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ میرے شیخ طریقت امیر علیہ سنت کے ذریعے شہنشاہ بغداد حضور غوث پاک کے مرید بن جائیں، اور جو پہلے سے کسی پیر صاحب کے مرید ہیں وہ چاہیں تو بیعت برکت حاصل کرتے ہوئے طالب ہو جائیں، وہ اپنے ہی پیر صاحب کے مرید رہیں گے، اس کے ساتھ ساتھ انہیں امیر علیہ سنت کا فیضان بھی جاری ہو جائے گا۔ اور الحمدللہ عز و جل امیر علیہ سنت بیعت سے پہلے توبہ بھی کرواتے ہیں۔ توبہ کے بارے میں حدیث پاک میں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، یعنی گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ میں نگران شورا کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں کہ ہم تمام اسلامی بھائیوں کو توبہ بھی کروا دیں اور امیر علیہ سنت کے ذریعے حضور غوث پاک کا مرید بھی بنا لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے، اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا، بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا، نماز و روزے کی پابندی کرتا رہوں گا، ماں باپ کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، فلمیں، ڈرامے، گانے باجے، بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا،
اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ۔ مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ عطاریہ میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ذریعے سے شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی کے ہاتھ میں دیا، اور ان کے ذریعے میں نے اپنا ہاتھ سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا۔ اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما، اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا۔ صلاۃ و السلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و صحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ 19، 20 اور 21 کو بارسلونا میں ہمارے رکن شورا حاجی اظہر 3 دن کے مدنی قافلے میں ہیں، اور وہاں انشاءاللہ نماز وغیرہ سیکھنے کا سلسلہ بھی رہے گا۔ تو اللہ کرے کہ یہاں اٹلی میں بھی کچھ ایسے سلسلے شروع ہو جائیں اور نمازیں سیکھنے کا سلسلہ شروع ہو۔ ماشاءاللہ بڑی تعداد ہے یہاں مسلمانوں کی، بڑی تعداد ہے۔ تو اب جیسے کہ میلان ہے، بولونیا ہے، بریشیا ہے، ایسے بڑے بڑے شہر ہیں جن میں جی روم، مطلب بڑے بڑے شہر ہیں جہاں ہزاروں تعداد میں عاشقان رسول رہتے ہیں۔ تو ان کی نمازیں درست کرنے کا کوئی سلسلہ ہو، مسجد میں کوئی ایسی جگہیں ہوں، آپ جائیں 3 دن کے لیے مدنی قافلوں میں رہیں، سنتیں بھی سیکھیں گے، نماز بھی سیکھیں گے، کورسز کریں۔ تو یہ اللہ کرے کہ یہ ایک سلسلہ جاری رہے، اور آپ وقت دیں۔ جو بھی آپ یہاں جمع ہیں، ہزاروں اسلامی بھائی شاید آگے بھی، جب جیسے ابھی مجھے پتہ چلا کہ پیچھے کہیں ہال میں اسکرین لگائی گئی ہے اور وہاں پر اسلامی بھائی جمع ہیں، تو جتنے بھی اسلامی بھائی ہیں مدنی چینل پر بھی ہیں، دعوت اسلامی میں نماز سکھانے کا، قرآن سکھانے کا کورسز، بہت کورسز ہیں ہمارے، مختصر بھی ہیں، طویل بھی ہیں، جس نہ اللہ آپ کو توفیق دے تو کورسز کریں، مدنی قافلوں میں سفر کریں۔ کوئی پریشانیاں ہیں، آپ کو روحانی علاج کروانا ہے، ماشاءاللہ دعوت اسلامی کے تعویذات عطاریہ کا بستہ یا فری آف کاسٹ مفت آپ کو تعویذات ملیں گے انشاءاللہ۔ ہمارے اسلامی بھائیوں کو جہاں اجازتیں ہیں دیں گے۔ مقتۃ المدینہ کا بستہ موجود ہوتا ہے، اس سے لے جائیں، کتابیں لیں، کتابیں پڑھیں۔ مدنی تربیت گاہیں، مدنی قافلے کے بستے لگے ہوتے ہیں، ان سے رابطہ کریں، مدنی قافلوں کے نام لکھائیں، یعنی نیکیوں بھرے مدنی ماحول میں۔ ابھی جس ملک میں آپ جہاں رہتے ہیں وہاں اللہ کی بڑی نعمت ہے یہ مدنی ماحول، بہت بڑی نعمت ہے مدنی ماحول۔ دعوت اسلامی یہاں ملی ہوئی ہے، اس کو پکڑ کے رکھیں، انشاءاللہ یہ لے جائے گی ہمیں، ہماری منزل تک لے جائے گی انشاءاللہ دعوت اسلامی۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ صلو علی الحبیب۔ دعا۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، الحمدللہ عز و جل کل یعنی جمعرات بھی انشاءاللہ عز و جل نگران شورا اٹلی کے شہر بولونیا میں سنت و بر اجتماع میں بیان فرمائیں گے۔ اب کل کچھ ایسا ہو جائے نا کہ جمعہ، ہفتہ، اتوار 3 دن کا مدنی قافلہ بھی ملے۔ اب آپ کے شہر میں ہم اتنی دور سے آئیں اللہ اللہ، اور آپ 3 دن بھی نہ دیں، ماشاءاللہ۔ یہ بھی تو اب دیکھیں نا، یہ آپ کو تو مہمان نوازی کرنی چاہیے تھی۔ کل تحفہ ہی لے کے اور نہ آپ سے ہم پیسے مانگ رہے ہیں، نہ کھانا مانگ رہے ہیں، اللہ، وقت مانگ رہے ہیں، آپ کا وقت آپ ہی کے لیے مانگ رہے ہیں، سبحان اللہ، وہ بھی جمعہ، ہفتہ، اتوار چھٹیاں دے رہے ہیں۔ واہ، تو کل نیت کر کے آئیں، ہمارے نگران اسلام بھائی مل کر کوئی سی کوشش کرے، کوئی 10-12 مدنی قافلے تیار کریں، واہ، اتنے ہزاروں اسلام بھائی جمع ہوں، سنا نا ماشاءاللہ۔ پھر مدنی قافلوں میں سفر کریں گے،
ہمارا سننا ہمیں یاد رہے گا اور ہمیں عمل کی طرف لے کر آئے گا. بے شک. تو کل اجتماع میں آئیں, اللہ آپ کو ہمت دے, یہاں سے مدنی قافلوں کے قافلے آئیں انشاءاللہ, اور پھر وہاں سے اجتماع کے بعد وہیں رہیں, اور جمعے کو مدنی قافلے میں سفر کر جائیں 3 دن کے. یہاں سے بھی ہوں, بلونیا سے بھی ہوں, بریشیا والے سب میں کوشش کریں. ہم بھی کہیں کہ ماشاءاللہ اجتماع سے اتنے مدنی قافلے اٹلی والوں نے سفر کروائے. الحمدللہ انشاءاللہ. انشاءاللہ. کہاں ہے کل؟ کل بلونیا مدنی مرکز ہے فیضان مدینہ میں, وہاں انشاءاللہ عز و جل کل بعد نماز مغرب تقریباً انشاءاللہ وجل 8 بجے نگران شورا سنت و برا بیان فرمائیں گے. یہاں کے 8 تو پاکستان کے ہو گئے 11 تقریباً. الحمدللہ رب العالمین. ابھی دعا کے بعد عشاء کی جماعت سے یہاں نماز ادا کی جائے گی. اور ملاقات انشاءاللہ عز و جل عشاء کی نماز کے بعد ہم سعادت حاصل کریں گے انشاءاللہ عز و جل. جب دعا ہو رہی ہے تو رب سے دعا کرنی تو موبائل فون تو جیب میں رکھ دیں. اللہ اکبر. کل بھی بڑا عجیب ہوا تھا, صلاۃ و سلام کے لیے ہم کھڑے ہوئے, صلاۃ و سلام تو بندہ ہاتھ باندھ کر مدینے والے کی طرف توجہ کرتا ہے نا, کہ آقا ملاحظہ فرما لیں, آقا توجہ فرما دیں, اور اسی طرح کبھی ہاتھ باندھ کر مدینے میں صلاۃ و سلام پڑھنا نصیب ہو جائے. اب یہ مدینے کا تصور باندھے نہ باندھے موبائل لے کر مووی بنا رہے ہیں. کوئی موقع ہوتا ہے, کسی کام کا موقع ہوتا ہے, دعا کر رہے ہیں تو دعا کر رہے ہیں, تو پھر موبائل بھول جاؤ نا, اپنے رب کی حضور توجہ کرو. ایک شخص دعا کر رہا تھا, اس کی دعا قبول نہیں ہو رہی تھی. اللہ کے نبی نے ملاحظہ کیا کہ دعا قبول نہیں ہو رہی. رب کی حضور عرض کی, یا اللہ اس کی دعا قبول نہیں ہو رہی ہے. اللہ فرماتا ہے کہ یہ دعا تو مجھ سے کر رہا ہے, اس کا دل اس کی بکڑیوں میں لگا ہوا ہے, اس کی دعا کیسے قبول کروں میں. انہوں نے جا کر عرض کی, ارشاد فرمایا کہ دعا دل سے کر. اس نے جب دل سے دعا کی تو اللہ نے اس کی دعا بھی قبول فرما لی. تو دعا کرے تو پھر دعا میں توجہ ہونی چاہیے. الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی سید المرسلین, یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین, یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم. جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار, وقنا عذاب النار, وقنا عذاب النار. اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار. یا رب مصطفیٰ بطفیل مصطفیٰ عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, ہم سب کی مغفرت فرما. یا اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے, یا اللہ ہمیں بخش دے, یا اللہ ہمیں بخش دے. اے اللہ, اے رحمان, اے رحیم, ہم اپنے سارے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں. ہم گناہ گار, سیاہ کار, بدکار, ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں, مگر اے مولا تیرے حبیب کی امت میں ہیں. پیارے محبوب کے رخ روشن کا واسطہ اللہ ہمیں بخش دے, مٹا دے ساری خطائیں میری مٹا یا رب, بنا دے نیک, بنا نیک دے بنا یا رب. یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا, ہمیشہ 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 کے لیے راضی ہو جا, اور تیری کامل محبت نصیب کر. مانند شمع تیری طرف لا لگی رہے, دے لطف میری جان کو سوز و گداز کا. تیرے خوف سے, تیرے ڈر سے ہمیشہ میں تھر تھر رہوں کانپتا یا الہی. میں بیکار باتوں سے بچ کر ہمیشہ کروں تیری حمد و ثنا یا الہی.
یا اللہ ہم سب کا ایمان سلامت رکھ، ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا کر، نیکیاں کرنے کی توفیق عطا کر، ہر نیکی کی قدر عطا کر، ہر نیکی کی قدر عطا کر۔ یا اللہ قیامت کی ہولناکیوں سے بچا، قبر کے عذاب سے بچا، محشر کی گھبراہٹ سے بچا، بلا حساب جنت میں داخلہ دے دے، بلا حساب ہو جنت میں داخلہ یا رب، پڑوس خلد میں سرور کا ہو عطا یا رب۔ یا رب کریم ہمارے مریضوں کو شفا عطا کر دے، بیماروں کو صحت، تندرستی، عافیت عطا کر اللہ، جو قرض دار ہیں اللہ ان کے قرضے اتر جائیں، جو بیجا کیسز میں پھنسے ہوئے ہیں ان کو ان کیس سے بچا لے۔ یا اللہ جن کے جائز کام اٹکے ہوئے ہیں نکال دے، جن کے بچھڑے ہیں ملا دے، جن کے روٹھے ہیں منا دے۔ اللہ بے چینوں کو چین دے دے، بے سکونوں کو سکون دے دے، بے قراروں کو قرار دے دے، اور میرے دل کو درد الفت وہ سکون دے الہی، میری بے قراریوں کو کبھی قرار آئے، ایسا گما دے ان کی ولا میں خدا ہمیں، ڈھونڈا کریں پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو، مٹی نہ ہو برباد پسے مرگ الہی، جب خاک اڑے میری مدینے کی ہوا ہو، بار بار حج کی سعادت دے، بار بار میٹھا مدینہ دکھا دے، حرام کام سے بچا، حرام کی روزی سے بچا، حرام کلام سے بچا، حرام کاموں سے ہمیں دور کر دے اللہ، تیری رضا والے کام کی توفیق دے دے۔ یا اللہ امت پر رحم و کرم فرما، پیارے حبیب کی امت پر رحم و کرم فرما، ہمیں نیکی کی دعوت دینے والا بنا، یا اللہ نماز کی دعوت دینے والا بنا، یا اللہ سنتوں کی دعوت دینے والا بنا، پوری ایک مٹھی داڑھی چہرے پر سجانے والا بنا، تیرے حبیب کی سنت امامہ سر پر سجانے والا بنا، یا اللہ تیری پسند کا بندہ بنا دے، تیرے حبیب کی سنتوں پر چلنے والا بنا دے، ہمارے ماں باپ کی مغفرت کر، ساری امت کی مغفرت کر، یا اللہ بس تو راضی ہو جا، تو راضی ہو جا، بس تو راضی ہو جا، تو ناراض نہ ہونا اللہ، ہم سے کبھی بھی ناراض نہ ہونا، ہم سے غلطی ہو جاتی ہے، گناہ ہو جاتے ہیں، خطائیں ہو جاتی ہے، تیری نافرمانیاں ہو جاتی ہیں، توبہ کرنے میں بھی رہ جاتے ہیں اللہ، تو کریم ہے، تو رحیم ہے، تو بہت اچھا ہے، بولا تو بہت اچھا ہے، ہم اچھے نہیں ہیں، تو ہمارا رب ہے، ہمارا پروردگار ہے، تو ہمیں معاف کرنے والا اللہ، تو معاف کرنے کو پسند کرتا اللہ، ہم تجھ سے معافی مانگتے ہیں، ہمیں معاف کر دے، ہمیں معاف کر دے، بس ہمیں معاف کر دے، ہم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا، بس ہمارا ایمان سلامت رہے، بس اب ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو، دنیا کے شرور و فتن سے ہمیں بچا، یا اللہ جو بے اولاد ہے نیک اور صالح اولاد عطا کر، جو اولاد والے نے اولاد کا سکھ عطا کر، اللہ ہماری نسلوں کو بچا، بے عملی سے بچا، نشے کی عادتوں سے بچا، شراب کی عادتوں سے بچا، جوئے کی عادتوں سے بچا، ہمیں نمازی بنا دے، ہمیں نمازی بنا اللہ، ہماری کوئی نماز کبھی بھی قضا نہ ہو اللہ، اور نماز بس نماز پڑھے اللہ، تلاوت کرنے والا بنا دے اللہ، امیر اہل سنت علماء مشائخ اہل سنت کا سایہ ہمارے سروں پر دراز فرما دے، دعوت اسلامی کو دن 25ویں رات 26 ترقی دے اللہ، سارے دنیا کے مسلمانوں پر رحمت عام عطا فرما، کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی
یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد رسول۔ اس اجتماع کے لیے جنہوں نے تیاریاں کی ہیں، دعوتیں دی ہیں، کوششیں کی ہیں، دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو بھی برکت عطا فرمائے۔ اس مسجد کی کمیٹی، اس مسجد کو آباد کرنے والوں کے لیے بھی دعا کریں اللہ تعالیٰ انہیں بھی خوب خوب برکت عطا فرمائے۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحبہ۔ اب صلاۃ و سلام ہوگا، پھر انشاءاللہ عشاء اذان اور جماعت کے ساتھ نماز انشاءاللہ۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، مصطفیٰ خیر الورا ہو، سرور ہر دو سرا ہو، اپنے اچھوں کا تصدق ہم بدوں کو بھی نبھالو، یا حبیبی یا رسول اللہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ حشر میں سرکار آنا، میرے عیبوں کو چھپانا، حشر میں سرکار آنا، میرے عیبوں کو چھپانا، اپنے رب سے بخشوانا، ساتھ جنت میں لے جانا، یا حبیبی یا رسول اللہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ طلع البدر علينا من ثنية الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي، يا حبيبي يا رسول الله، يا نبي سلام عليك، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات